درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں کے ساتھیوں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ بڑی قدرتوں کا بڑی طاقتوں کا مالک ہے. سب کچھ کے بغیر اپنی قدرت سے اس نے سب کچھ کو بنایا ہے، اور ایک دن اپنی قدرت اپنی طاقت سے سب کو ختم کر دے گا. اس کائنات کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے فنا ہونے کا اعلان کر چکا ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ ہوئے زمین پر ہے یہ سب فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. سارے جانداروں سے متعلق فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سارے انسانوں سے متعلق فرمایا: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم دنیا میں جہاں چاہو جا کر چھپ جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی. اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، وہی اس کو چلا رہے ہیں، اور انہی کے ارادے سے دنیا باقی ہے. وہی اپنے ارادے سے کائنات میں جیسا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں. جب چاہتے ہیں اپنے ارادوں سے آندھی لے آتے ہیں، طوفان لے آتے ہیں، زلزلے لے آتے ہیں، بیماریاں لے آتے ہیں، پلیگ لے آتے ہیں. جتنوں کو چاہتے ہیں موت دے دیتے ہیں، جتنوں کو چاہتے ہیں زندہ کر دیتے ہیں. جب چاہتے ہیں کچھ بارش برساتے ہیں، سردی لے آتے ہیں، گرمی لے آتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانج بنا دیتے ہیں. اور اللہم مالک الملک، نبی جی کہہ دیجیے اللہ ہی بادشاہت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، واللہ یہ جس کو چاہتا ہے سلطنت اور خلافت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، واللہ یہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. واللہ ایسی زبردست قدرت کا مالک ہے کہ وہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردے سے زندہ نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حد حساب رزق عطا فرماتا ہے. لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، وہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ سب سے پوچھے گا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو زمینوں میں ہے اسی کا ہے. قل هو اللہ احد، نبی جی کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، ایک ہے، اکیلا ہے. الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ذرہ برابر حاجت و ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر، اس کے برابری کا کوئی نہیں ہے.
ایسی ذات ہے میرے عزیز و بھائی اور بزرگوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت طاقت کا خزانہ کا یقین عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سارے انسانوں کو اسی نے پیدا کیا، سارے جناتوں کو اسی نے پیدا کیا، سارے فرشتوں کو اسی نے پیدا کیا۔ سارے انسانوں جناتوں کو پیدا کر کے سارے انسانوں کی فطرت میں، ان کے نیچر میں یہ بات داخل کر دی، وہ اس دنیا میں کامیابی کے لیے محنت کرے، وہ کامیابی کو ڈھونڈے، کامیابی کے لیے جدوجہد کرے۔ ایک بھی انسان اسی لیے دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ناکامی کی دنیا میں محنت کرتا۔ شہری کیا، دیہاتی کیا، ان پڑھ کیا، پڑھا لکھا کیا، امیر کیا، غریب کیا، وزیر کیا، بادشاہ کیا، سارے انسان مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا میں گھومو، ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جو دنیا میں ناکامی کی محنت کرتا۔ ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، کامیابی کو ڈھونڈتا ہے، لیکن میرے عزیز و بھائی دوستو، کامیابی بھی طے ہے اور کامیابی کی سڑکیں اور ہائی وے بھی طے۔ کامیابی آخرت کی ہے، ایک دنیا کی ہے۔ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کو فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا کا پروانہ دنیا میں کسی کو مل جانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا، سب سے بڑی نعمت۔ کیسے ملے گی یہ؟ راستہ کیا ہے اس کا؟ سڑک کیا ہے اس کی؟ دنیا کی کامیابی یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ آخرت میں آدمی جہنم سے کیسے بچے گا؟ اس کا راستہ بھی خالق کائنات نے طے کر دیا۔ جو اس راستے سے چلے گا اسے یہ کامیابی ملے گی، جو اس راستے کو چھوڑ دے گا وہ قیامت تک ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا رہے، وہ دنیا کے چکر کھاتا رہے، دھکے کھاتا رہے، سوائے ناکامی کی اسے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کامیابی ہم اسے دیں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے دنیا میں اللہ کو مان کر اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کو مان کر اللہ کے رسول کی مانی، تو یوں سمجھو کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ کامیابی کی سڑک ہے جو اللہ نے طے کر دی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے، جتنی سڑکیں تھی، جتنے ہائی وے تھے، وہ سارے اللہ نے محمد رسول اللہ کو دنیا میں مبعوث فرما کر بند کرنا۔ عزت کے جتنے راستے تھے، کامیابی کے جتنے راستے تھے، وہ سارے راستے اللہ نے بند کر دیے۔ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے، عزت تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، کامیابی تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اور ساری کائنات کو اس سے یقین عطا فرمائے۔ یہ کامیابی کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جسے دنیا میں کامیابی چاہیے اس سے مجبوراً چاہے نہ چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر آنا ہی پڑے گا، اسے آپ کی سڑک پر آنا ہی پڑے گا، اسے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر آنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا، کوئی راستہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر اپنی زندگی کو گزارے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر جو دنیا میں راستہ چلے گا وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کا رہ گزید، خلاف پیغمبر کا رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر جو دنیا میں کسی اور راستے پر چلے گا وہ قیامت تک بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، قیامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے میرے بھائیو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے اور ساری کائنات کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا آج تک ہم نے تصور ہی نہیں کیا کہ اللہ کے انعامات میں سے یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی ہیں، نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ ہمیں اللہ نے بغیر مانگے بغیر تمناؤں کو پیدا کر دیا، یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے میرے بھائیوں، اس سے اب ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمیں ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم سب کے لیے ساری کائنات کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا
تو جسے ہمارے لیے چنا ہے اسے پہچاننا ضروری ہے، اس کے مقام و مرتبے کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ چلنا ہے محمد رسول اللہ کو سامنے رکھو، انہیں جنت ہم نے دکھائی ہے، انہیں ہم نے جنت کی سیر کرائی ہے، انہیں جنت کی ساری چیزیں معلوم ہیں، انہوں نے جنت دیکھ کر دنیا میں آ کر جنت کی خبریں لی ہیں، اس لیے جو ان کے پیچھے چلے گا اور ان کی بات کو مان لے گا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے دریافت کی کہ یا رسول اللہ انکار کرنے والوں سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری بات کو مانا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری بات کو نہیں مانا وہ انکار کرنے والا ہے، اللہ چاہے اسے معاف فرما دے، اللہ چاہے اس کی پکڑ فرما دے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب جنت میں جانے کے لیے واحد راستہ۔ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عطا فرماوے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اسی لیے اللہ نے قرآن میں مختلف انداز سے پوری کائنات کے سامنے پیش کی ہے تاکہ جن کو اللہ نے نمونہ اور رہبر بنایا ان کی عظمت کا سکہ ایسا دلوں پر جم جاوے، ایسا جم جاوے کہ ان کے علاوہ ہمیں کوئی بھاوے ہی نہیں، ان کے علاوہ ہماری نگاہوں میں کوئی جشے ہی نہیں، ان کے علاوہ ہمیں کوئی پسند ہی نہ آوے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں مختلف انداز سے آپ کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس کے 3 تک قرآن کے 30 پارے 6666 آیتیں پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گا پورا قرآن میں اللہ نے کہا ہو یا محمد۔ اس کے علاوہ جس نبی کو اللہ نے پکارا ہے قرآن میں اس کے نام کے ساتھ پکارا ہے، فرمایا یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا صالح، یا لوط، جس نبی کو پکارا اس کے نام کے ساتھ اللہ نے پکارا۔ لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے پر اللہ نے پورا قرآن میں ایک جگہ نہیں کہا یا محمد، بلکہ اللہ نے جب بھی آپ کو پکارا تو آپ کی صفات کے ساتھ پکارتے ہوئے جو فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ یہ محمد رسول اللہ کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کسی نبی کے چہرے کی، کسی نبی کی زلفوں کی، بلکہ کسی نبی کی کسی چیز کی قسم نہیں کھائی ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے آپ کی ایک ایک چیز کی قسمیں کھائی ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے انور کی قسم کھائی، فرمایا والضحیٰ، قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی۔ آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم کھائی، فرمایا واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کی سیاہ زلفوں کی۔ اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی، فرمایا لعمرک، قسم ہے آپ کی زندگی کی۔ اللہ نے آپ کی رسالت پر قسم کھائی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن مجید کی، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ نے آپ کی رسالت، آپ کی اخلاق پر قسم کھائی اور یہ فرمایا نون والقلم وما يسطرون وما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ قسم قلم کی اور ان چیزوں کی جنہیں قلم سے لکھا جاتا ہے، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر پائی۔ اللہ نے آپ کی بزرگی پر بھی قسم کھائی، فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، قسم ستارے کی جب وہ اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ خواہشات نفسانی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو وحی الہی ہوتی ہے جو آپ کی جانب کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ اللہ نے سوال کیا موسیٰ جلدی کیوں کی، قوم کو پیچھے چھوڑ کر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آپ دیکھیے عجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی جی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ حضرت
داؤد علیہ السلام کو اللہ خلیفہ بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فلا تتبع الهوى، داؤد ہم نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا ہے لیکن خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ اور ادھر قسم کھا کر اللہ فرما رہا اپنے نبی کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ خواہشات سے بولتے ہی نہیں ہے، وہ تو جو کچھ ہوتا ہے وحی الہی ہوتا ہے جو آپ کی جانب کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اپنے نبی سے اللہ بغیر مانگے فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی جی ہم نے آپ کو جنت دے دی، دیں گے نہیں، دے دی ہم نے آپ کو جنت۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرا تذکرہ پچھلوں میں بلند کر دیجئے۔ اللہ اپنے نبی سے بغیر مانگے کہ ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے خاطر آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا گیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ آدمی کلمہ پڑھے لیکن وہ لا الہ الا اللہ تک پہنچے، آگے نہ بڑھے تو اقرار توحید ادھورا ناقص رہے گا، وہ کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا، اقرار توحید مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ نہ کرے۔ اسے پورا کلمہ پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تب جا کر وہ مسلمان ہوگا، تب جا کر وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ پوری دنیا میں 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے، اللہ نے اس کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے۔ ابھی یہاں رات ہو رہی ہے تو دنیا میں کئی دن ہو رہا ہوگا، اور پوری دنیا میں 24 گھنٹے اذان میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ تو جب اذان میں اللہ کا نام بلند ہوگا، محمد رسول اللہ کا نام بھی پوری دنیا میں گونجے گا۔ اللہ نے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تکبیر ہوگی دنیا میں اذان کے بعد، وہ ادھوری رہے گی محمد رسول اللہ کے نام نانی کے بغیر۔ نماز ہوگی وہ ادھوری اور ناقص رہے گی جب تک کہ تحیات کے بعد درود پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑھ لیا جائے۔ خطبہ جمعے کا ہو، عیدین کا ہو، نکاح کا ہو، ادھورا رہے گا جب تک کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی نہ آئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس طرح ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو بلند کیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا، ابو نعیم کی روایت ہے یا رب انک جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُدَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى كَمَا جَعَلْتَ لِي، اے باری تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے جناتوں اور ہواؤں کو مسخر فرما دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اے میرے رب آپ نے مجھے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آیا میرے حبیب ہم نے آپ کو وہ دیا جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، اور وہ یہ ہے اذا ذکرت معی، جب دنیا میں میرا تذکرہ ہوگا تمہارا تذکرہ ضرور آئے۔ ہم نے قیامت تک کے لیے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی روح ڈلنے کے بعد سر اٹھایا، دیکھا عرش الہی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کو عرش الہی پر جوڑ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، جنت میں جانے کے لیے گیٹ پر پہنچے، دیکھا گیٹ پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، وہاں کی حوروں کو دیکھا، ہر حور کی پیشانی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ایسے جوڑا، پورا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جہاں اللہ کا تذکرہ ہوا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ والرسول۔ پورا قرآن اللہ کے تذکرے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ نے آپ کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے عالم ارواح میں سارے انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا کہ میں دنیا میں تمہارے اندر ایک رسول بھیجوں گا، اپنا ایک رسول دنیا میں بھیجوں گا۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ اگر وہ تمہارے موجود ہوتے ہوئے نہ آئے تو تمہیں اپنی امتوں کو ان کے بارے میں خوشخبری اور بشارت سنانی۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا، اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں ہم ایسا کریں گے۔ ابھی ظہور نہیں ہوا ہے لیکن سارے انبیاء علیہ السلام سے اقرار لیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں صرف نبی نہیں ہوں بلکہ سارے نبیوں کا نبی ہوں۔
سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ فخر عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے. ایسے اونچے مقام والے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس لیے شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اے جمال والے، اے سارے انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے کے نور سے چاند کو روشنی دی گئی ہے. پوری دنیا میں کوئی آپ کی تعریف حق ادا کرنا چاہے تو وہ ادا نہیں کر سکتا. خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں رب کائنات کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے اونچے مقام والے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. ان کو اللہ نے ہمارا رہبر بنا ہے اور ساری کائنات کے لیے چنا ہے. اللہ نبی کی عظمت ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، جن کو ہم نے بسا رکھا ہے اپنے سینوں میں، جن کی بڑائیاں اتار رکھی ہیں، جن کی نقلیں اتار رہے ہیں ہم، اور جن کے ایک ایک طریقے پر ایک ایک اداؤں پر ہم مر رہے ہیں، ان کی نقل چھوڑ کر، ان کے طریقوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جانا. جسے اللہ نے چن لیا ہے اس کے طریقوں پر ہم آ جانا. اس لیے نبی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے آپ کے اعزاز میں پوری دنیا میں کسی بھی عورت کو پورے 1 سال تک لڑکی نہیں دی بلکہ لڑکے دی. آپ کا مقام ظاہر کرنے کے لیے ہمارے اتنے لاڈلے ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ ہم نے ان کے سفیل میں پوری دنیا میں جب ان کے والدہ کو لڑکا دیا تو پوری کائنات میں 1 سال تک ساری ماں کو لڑکے دی. ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی. آسمانوں میں آپ کی خوشیاں منائی گئی، فضاؤں میں آپ کی خوشیاں منائی گئی، ساری کائنات میں آپ کی خوشیاں منائی گئی. آپ آتے ہی دنیا میں انقلابات شروع ہو گئے. جتنے بت تھے وہ گر گئے، جتنے بادشاہ تھے ان کے تختے الٹ گئے، ان کے سروں کے تاج گر گئے. دنیا میں بت پرستی جس آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، آپ تشریف لائے، وہ آگ بجھ گئی. آپ دنیا میں تشریف لائے اور اسی وقت سارے 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق کو آپ کی پیشانی میں سجا دیا گیا. بادل میں کی آواز آئی باغ نسوح فی اخلاق النبیین، سارے 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق ان میں سجا دو. تو سارے 1.25 لاکھ نبیوں کا اخلاق دیے گئے، سارے 1.25 لاکھ نبیوں کے معجزے دیے گئے اور اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ معجزے تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. ایسے اونچے مقام والے نبی اللہ نے عطا فرمائے. آپ دنیا کے اندر آپ جو ہے سفر میں جا رہے ہیں، سن 10 نبوی میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں. بچپنا تھا آپ کا، 10 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ تشریف لے جا رہے ہیں تجارت کے لیے. تشریف لے گئے چچا ابو طالب کے ساتھ. بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کی دعوت، آپ کے پورے قافلے والے کی دعوت کی. سارے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو اس نے پوچھا کوئی بچہ ہے کہ ہاں بچہ ہے. ایک بچہ ہے جو ہمارے ساتھ تھا، وہ بکریاں اونٹوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا ہے. تو اسے بھی بولا. اللہ کے نبی تشریف لائے تو دیکھا جتنے تھے وہ سارے کے سارے درخت کے سائے میں بیٹھ چکے تھے اور سائے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اللہ کے نبی دھوپ میں ہی تشریف فرما ہو گئے. تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ جس درخت کے سائے میں وہ بیٹھے تھے اس کی ٹہنی بڑھی اور اسی وقت اس نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا. یہ درخت 10 سال کی عمر میں پیارے آقا کی عظمت کو سلام کر رہا ہے. آپ چلتے ہیں. سن 25 میں جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، 25 سال کی عمر میں آپ تشریف لے گئے دوبارہ تجارت کے لیے. میسرہ جو غلام تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے ساتھ تشریف لے گئے. میسرہ نے واقعہ بیان کیا، میں نے پورے سفر میں دیکھا آپ تشریف لے جاتے تھے اور بادل مسلسل آپ کے اوپر سایہ کیا رہا کرتا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، بادل بھی آپ کی عظمت کو سلام کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان درختوں کو جانتا ہوں، پتھروں کو جانتا ہوں، جب آپ ان کے پاس سے گزرتے تو ان میں سے یہ آواز آیا کرتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو. یہ پتھر بھی آپ کو پہچان رہے ہیں، یہ درخت بھی آپ کو پہچان رہے ہیں. اور بان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے پر. یہ تو دنیا میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے. آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. روایت میں موجود ہے جہاں آپ کا روضہ ہے مدینہ منورہ میں، روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں آپ کے روزے اثر پر اور اپنے پروں کو شام تک آپ کی قبر اثر پر مس کرتے رہتے ہیں اور آپ پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. شام ہوتی ہے تو یہ 70 چلے جاتے ہیں، 70,000 دوسرے 70,000 آتے ہیں اور وہ آپ کے پروں کو مسلسل مس کرتے رہتے ہیں. یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس وقت قیامت قائم ہوگی اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے تو آپ تنہا نہیں ہوں گے. روایت میں آتا ہے آپ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اپنی قبر اثر سے نکلیں گے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انا اول، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا، انا اول الناس خروجا اذا بعث، سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر سے نکلوں گا، جب سارے لوگ نکل جائیں گے پتہ نہیں ہوگا کہاں جانا ہے، آپ نے فرمایا انا قائدهم اذا وفدوا، میں ہی ان کا قائد ہوں گا، میں ہی انہیں راستہ بتاؤں گا کدھر چلنا ہے، جب سارے میدان حشر میں پہنچ جائیں گے اور پسینوں کے بارے برا حال ہو جائے گا تو سارے کے سارے سفارش کے لیے انبیاء علیہ السلام کے چکر کھائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے چکر کھائیں گے، کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ زبان اپنی کھول دے، جرأت کر لے اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی۔ آپ نے فرمایا آخر میں سب جب آپ کے پاس جائیں گے آپ نے فرمایا انا اول الشافع و مشفع، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میدان حشر میں جب میں کھڑا ہوں گا آدم ومن دودہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ تمام کے تمام انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بیدی لواء الحمد، اور میرے ہی ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، آپ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے پہلے کسی نے کی ہے اور نہ آج اور نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے سل تعطا، سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ میدان حشر میں بھی آپ کے مقام کو سارے قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں ہی سارے اولاد آدم کا سردار ہوں۔ جب پل صراط پر سے گزرنے کا نمبر ہوگا آپ نے فرمایا انا اول من یتجاوز عن الصراط، سب سے پہلے میں ہی پل صراط کے اوپر سے گزروں گا۔ جنت میں جانے کا نمبر ہوگا آپ نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول من یفتح باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے ہی کھولا جائے گا۔ انا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ جنت سارے نبیوں پر حرام، ان کی ساری امتوں پر حرام، جب تک کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے رمضان میں اور ایسے بیٹھتے جیسے نمازی نماز میں التحیات میں بیٹھتا ہے، اس طرح آپ سے گھٹنے لگا کر بیٹھتے اور آپ ان کو قرآن سنایا کرتے، وہ آپ کو قرآن سنایا کرتے۔ سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آپ کے دور کے لیے آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معراج میں آپ تشریف لے گئے، بیت المقدس میں پہنچے، سارے نبی انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہے، مجال میں کوئی آگے بڑھ جائے، آخر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگے بڑھایا اور آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی۔ بعض روایت میں موجود ہے فرشتے بھی موجود تھے، آپ نے فرشتوں کی امامت فرمائی، اس لیے آپ صرف امام الانس نہیں ہے بلکہ امام الانس والجن والانبیاء والملائکہ، آپ سارے جو ہے سب کے امام ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا ساتوں آسمانوں کا، چلتے چلتے ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا جگہ آئی، وہاں پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، ایک قدم آگے بڑھایا تو سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، اب یہاں سے سفر آپ کو اکیلے کرنا ہے۔ جہاں جبرائیل کی پہنچ نہیں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ ہے۔ آپ عرش الہی پر تشریف فرما ہوئے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی اور اس کے بعد راتوں رات آپ جو ہے اپنے گھر کا تشریف لے آئے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ متفقہ مسئلہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے، مدینہ منورہ میں پیارے آقا کا جسم اثر جس حصے سے لگا ہوا ہے وہ حصہ اللہ کے عرش سے اور اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اس کے یا رسول اللہ یہ اسرائیل موت کا فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہے، گیٹ کے باہر موجود ہے اور یہ آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل پہلے اللہ کے پاس جاؤ، میرے رب کے پاس جاؤ، یہ پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہے۔ دنیا سے جب انسان کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو انسان عام طور سے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو، رشتہ داروں کو یاد کیا کرتا ہے۔ قربان جائیے پیارے آقا کے اپنی امت سے تعلق پر میرے بھائیوں آپ نے کسی کو یاد نہیں کیا، فاطمہ کو یاد نہیں کیا، حسن حسین کو یاد نہیں کیا، دامادوں کو یاد نہیں کیا، آپ نے کسی کو یاد نہیں کیا، آپ نے اپنی امت کو یاد کیا۔ آپ نے بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے جب ملنے کو پسند کر لیا تو آپ نے فرمایا اسرائیل کو آنے دو۔ اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف ساری کائنات میں ایک واحد آپ کی ذات اقدس ہے کہ جس کے پاس مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جانا لیکن پرمیشن کے ساتھ جانا۔ آج تک میں نے اس دنیا میں کسی کے پاس آنے کے لیے پرمیشن نہیں لی ہے، صرف آپ کے پاس آرڈر ہے جانے سے پہلے پرمیشن لینا، اجازت ہو تو اندر جانا ورنہ واپس آنا۔
دوسری پرمیشن دوسرا مجھے آرڈر یہ دیا گیا ہے یا رسول اللہ کہ آپ سے جا کر آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دیدار کا مشتاق ہے، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہیے، جتنا دل چاہیے آپ رہیے۔ میرے بھائیو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تمہیں کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی کی نقل اتارنی ہے، اس ذات کی اتارو جو رب کائنات کے بعد اس دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، سب سے برتر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا مقام اور اپنے نبی کی عظمت عطا فرما دے۔ ایسی عظمت میرے بھائیو اترے خدا کرے کہ کوئی جچے ہی نہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت داخل ہوئی، آپ کا مقام و مرتبہ صحابہ کے دلوں میں ایسا داخل ہوا، صحابہ کو آپ کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں تھا، کوئی جمتا ہی نہیں تھا۔ ایسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی محمد رسول کی خدا کرے ایسی عظمت آ جائے۔ میرے بھائیو، آپ کی عظمت کو اپنوں نے نہیں، غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ ایک کرسچن نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا The 100۔ کرسچن ہے وہ مذہباً، لیکن اس کا نام رکھا اس نے The 100، اور اس میں دنیا کے 100 ایسے بڑے بڑے کرنل اور جنرل اور 100 ایسے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا ہے جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ ایسا زبردست انقلاب دوسروں نے انہوں نے برپا ہی نہیں کیا۔ ایسے 100 لوگوں کو اس نے چنا، اپنی کتاب میں جگہ دی۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے پیارے آقا کے مرتبے پر، وہ کرسچن ہے لیکن وہ مجبور ہے، اس نے سب سے پہلے جس کو جگہ دی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کے بارے میں فرمایا بھی ان کی اتباع کرو۔ آپ کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا وجود ساری کائنات کے لیے رحمت، پوری کائنات جو باقی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور سہیل میں باقی ہے۔ اس کائنات کا وجود ہی محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے، اس کائنات کا بقا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، روایت بالمعنی ہے، روایت باللفظ نہیں بلکہ روایت بالمعنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، نبی جی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم کائنات کو بناتے ہی نہیں۔ کائنات کا وجود صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، کائنات کا بقا صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے دعا کی ہے اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب مسلط نہ فرما ساری امت ایک ساتھ ہلاک ہو جائے۔ تو ہم سب جو دنیا میں باقی ہیں محمد رسول اللہ کے صدقے اور سفیل میں ہی باقی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے درندوں کے لیے، سارے چرندوں کے لیے، سارے پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے رحمت۔ آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی کو دیکھا ہرنی کا شکار کر رکھا ہے، وہ ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کی طرف گویا ہوئی، اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے شکار کر رکھا ہے اور میرا بچہ فلاں جگہ پہاڑ میں موجود ہے، اس کو دودھ پلانے کا ٹائم ہو چکا ہے، اگر آپ اس سے میری سفارش کروا دے تو اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جائے۔ آپ نے اس سے کہا یہودی سے کہ بھائی اسے چھوڑ دے، یہ واپس آ جائے گی۔ یہودی نے کہا آپ اس کی ذمہ دار ہیں، آپ اس کے گارنٹر ہیں کہ ہاں میں اس کا گارنٹر، اس کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، وہ ہرنی دوڑتی ہوئی چھلانگیں مارتی ہوئی پہاڑ میں گئی، اپنے بچے کو دودھ پلایا اور واپس آ گئی۔ یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہ یہودی مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے ماں کا مرتبہ بیان فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا مقام بیان فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ماؤں کو حصہ ملا، بیٹیوں کو حصہ ملا۔ آپ سے پہلے بیٹیوں کا وجود ہی کوئی پسند نہیں کرتا تھا، داماد بنانا پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ تشریف لائے فرمایا جس کے 2 بیٹیاں ہوئی اور اس نے ان کی اچھی تعلیم تربیت پرورش کر کے ان کا نکاح کر دیا، کل قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح، یہ 2 انگلیاں ہیں، میں اس طرح رہوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بیٹیوں کو حصہ ملا، آپ کی رحمت سے بیویوں کو حصہ ملا۔ آپ سے پہلے بیویوں کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، آپ آئے، آپ نے بیویوں کا مقام بیان فرمایا۔ اللہ نے آپ کا قرآن میں آیت نازل فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ شوہروں کو حکم دیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جو تمہیں کھانا انہیں کھلانا ہے، جو پیتے ہو انہیں پلانا ہے، جو پہنتے ہو انہیں پہنانا ہے، اور جہاں رہنا تم پسند کرتے ہو وہاں ان کو رہنا ہے، ان کو رکھنا ہے۔ یہ تمہاری باندیاں نہیں ہے بلکہ ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، جیسے تمہارے ان کے اوپر حقوق ہیں۔
آپ کی رحمت سے بیویوں کو حصہ ملا، آپ کی رحمت سے شوہر کو حصہ ملا. آپ سے پہلے شوہر کا مقام کسی کو پتہ نہیں تھا، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا شوہر کا مقام بیان کرتے ہوئے، جس عورت نے اس حال میں انتقال، اگر میں دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اتنا اونچا مقام ہے شوہر کا. آپ نے فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، جنت میں داخل ہو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے شوہر کو حصہ مل رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے علماء کو، حفاظ کو اور جو ہے طالبان علوم نبوت کو حصہ ملا. آپ نے علماء کا مقام بیان فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. آپ نے علماء کا مقام بیان فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہے. آپ نے علماء کا مقام بیان فرمایا، نوم العلماء عبادہ، علماء کی نیند بھی عبادت ہے. آپ نے علماء کا مقام بیان فرمایا، مجلس فقیہ خیر من عبادت 60 سنہ، ایک مجلس کی کسی عالم کی خدمت میں، کسی فقیہ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل. آپ نے علماء کا مقام بیان فرمایا، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی مرسل، دنیا میں جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسا ہے گویا اس نے نبی مرسل کے پیچھے نماز پڑھی. میرے بھائی علماء کا اتنا اونچا مقام ہے، اللہ ہمیں علماء کی عظمت عطا فرمائے. علماء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو علماء کے حوالے کر کے گئے ہیں. جب تک یہ امت علماء سے جڑی رہے گی، یہ باطل کی فتنہ اندیزیوں سے، باطل کی مکاریوں چالاک سے محفوظ رہے گی. اور جب علماء سے کٹ جائے گی تو پھر یہ امت جو ہے وہ باطل کے اور دشمنوں کے حوالے ہو جائے گی اور پھر یہ اپنے راستے سے گمراہ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولا يقبل لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. کہ اللہ پاک علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ اچانک سارا علم سینوں سے نکل جائے، بلکہ علم اٹھانے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اللہ علماء کو دھیرے دھیرے اٹھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب دنیا میں ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور پھر ان سے مسئلے پوچھیں گے. وہ جاہل تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، وہ جہالت کے ساتھ فتوے دیں گے، خود تو گمراہ سے ہی ساری دنیا کو اور گمراہ کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، مسائل کا تعلق صرف علماء سے، مفتیان کرام سے ہے. کسی کو مفتی بننے کا فطرتاً بظاہر جو ہے کتابیں پڑھ کر مفتی بننے کا حق نہیں ہے، کتابیں پڑھ کر عالم بننے کا کسی کو حق نہیں ہے اور نہ فتوی دینے کا حق ہے. یہ صرف علماء کا مقام ہے، یہ صرف مفتیان کرام کا مقام ہے. اس لیے مسائل میں رجوع علماء کی طرف مسائل میں رجوع کی ضرورت ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے علماء سے پوچھو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے علماء سے پوچھو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو، دنیا کے اندر بھی ہمیں مسائل میں علماء کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. ہم چلتے پھرتے جمن کلّا میں سے مسئلے نہ پوچھیں کہ صاحب مجھے یہ مسئلہ بتا دو اور اس جمن کلّا نے فوراً مسئلہ بتا دیا. نہ مسئلہ پوچھنے کی کسی سے اجازت ہے، نہ مسئلہ بتانے کی اجازت ہے. اگر کسی نے غیر عالم سے مسئلہ پوچھا اور اس نے عالم نہ ہونے کے باوجود مسئلہ بتایا، دونوں کے اندر اس بات کی نشانی کہ دین کی عظمت نہیں ہے، دین کی عظمت نہ ہونے کی نشانی ہے. ہم سب کا دنیاوی اعتبار سے دستور یہ ہے، ہمیں اپنے گھر میں لائٹ فٹنگ کروانی ہو ماہر کو ڈھونڈتے ہیں، ہمیں نل فٹنگ کروانی ہو ماہر کو ڈھونڈتے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں پلاسٹر کروانا ماہر کو ڈھونڈتے ہیں، اپنے کان میں درد ہو ایئر اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، آنکھوں میں درد ہو آئی اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، سینے میں درد ہو چیسٹ اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں. یعنی جس مرض میں ہم مبتلا ہیں، دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں ہمیں ضرورت ہے مسئلہ درپیش ہے تو ماہر کو تلاش کرتے ہیں. کسی ایرے گیرے نچو پھیرے سے چلتے پھرتے اپنے گھر کے کام نہیں کروا لیتے. ہم چھوٹی چھوٹی کلینک پر بیٹھنے والوں سے اپنے کان اور جو ہے سینوں کو چیک نہیں کروا لیتے. تو یہ دنیا میں معاملہ ہے تو کیا دین اتنا ہلکا ہو گیا، اتنا معمولی ہو گیا، اتنا گر گیا کہ جو چاہے مسئلہ بتا دے، جس سے چاہے مسئلہ پوچھ لو؟ یہ دین کی عظمت نہ ہونے کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسہ. یا تو دنیا میں عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کی بات کو سننے والے بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو. پانچویں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پانچویں یہ ہے کہ تم علم اور اہل علم سے بغض رکھو، عداوت رکھو، دشمنی رکھو. یہ تمہاری ہلاکت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لعن آخر هذه الامه اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے پچھلوں کو لعن تان کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، علماء کی جماعت وہ جماعت ہے جس کا وجود اس دنیا میں رحمت ہے، اور اس دنیا میں بھی امت علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتی، بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بھی اپنے مسائل میں، اپنے نکاح میں، اپنے جنازوں میں، اپنے حلال اور حرام کو پہچاننے میں، اپنے جائز اور ناجائز کو پہچاننے میں، صحیح اور غلط کو پہچاننے میں، باطل کی مکاری اور چالاکیوں سے بچنے میں امت علماء کی محتاج ہے۔ یہ دنیا میں ضرورت ہے، اور جب جنت میں چلی جانے کی وہاں بھی علماء ہی کی ضرورت پڑے گی۔ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ جنت میں جانے کے بعد جنت سے پوچھے گا کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تريدون شيئا ازيدكم، اور کچھ چاہیے مانگو۔ جنتی کہیں گے یا رب الم تبین وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، جہنم سے بچنے نہیں دیا؟ آپ نے حوریں دے دیے، غلمان دے دیے، نہریں دے دی، باغات دے دیے، مکانات دے دیے، محلات دے دیے، یا رب آپ نے سب کچھ تو دے دیا، کیا مانگے؟ عقل دوڑاتے 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 عقل تھک جائے گی، عاجز ہو جائے گی، لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ سے کیا مانگے۔ پھر خیال آئے گا کہ ہاں دنیا میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو علماء کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، لہذا علماء کے پاس چلو۔ تو پھر علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے کہیں گے اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علماء وہاں رہبری کہیں گے، علماء کہیں گے ہاں ایک چیز باقی رہ گئی، اللہ نے سب کچھ دیا، ایک چیز اب تک باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم تمہیں جنت میں اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ اللہ نے سب کچھ دے دیا، لیکن اب تک جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ سے جو ہے کہیں گے سارے کے سارے جنتی آ کرے اللہ اپنا دیدار فرمائیے، آپ کا وعدہ پورا فرمائیے۔ چنانچہ اللہ اپنے 70,000 پردے ہٹاویں گے اور جنتی اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سب چودھری کے چاند کو دیکھتے ہیں، اور اس اللہ کے دیدار کو دیکھنے کے بعد جتنی جنت کی نعمتیں تھی وہ ساری نعمتیں پھیکے پڑ جائیں گی، جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ایسی لذت اور حلاوت اللہ کے دیدار میں آئے گی۔ تو کیوں نہ آگے اللہ کے کلام قرآن مجید کو دنیا میں کوئی صحیح لب و لہجے صحیح انداز میں پڑتا ہے، ایک چلتا انسان رک جاتا ہے، چلتی گاڑیاں رک جاتی ہیں، چلتے انسان رک جاتے ہیں، سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، اس میں وہ لذت وہ سرور و کیف پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کے دیدار میں وہ لذت کیوں نہیں آئے گی؟ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، علماء کا وجود رحمت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے مقام بیان فرمائے ہیں، اس لیے اپنے مسائل میں ہمیشہ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت۔ عادی بناویں اپنے آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنے کا، اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو علماء سے جوڑے، علماء سے رابطہ قائم کریں، اور علماء سے کٹنا تو باطل کے پنجوں کے اندر جا کر پھنس جانا ہے۔ اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یاد کر رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے علماء کو بھی حصہ ملا ہے، حفاظ کو بھی حصہ ملا ہے، ساری کائنات کو حصہ ملا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین ہے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ مقام و مرتبہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ سے عشق کریں، آپ سے محبت کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے جتنے حق ہمارے اوپر ہیں، جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اتنے احسانات دنیا میں کسی کے اوپر ہے ہی نہیں۔ آج تک دنیا میں آپ کا بڑا محسن بن کر دنیا میں ہمارا کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، اتنے احسانات ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، اگر آپ نہ آتے تو ہمیں قرآن نہ ملتا، ایمان نہ ملتا، حدیث نہ ملتی، ہمیں جنت کی خبریں، جہنم کی خبریں، قبر کی خبریں، حشر کی خبریں نہ ملتی۔ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جن کے صدقے میں ایمان جیسی عظیم دولت ملی ہو، ان سے بڑھ کر کیا احسان کسی کا ہوگا؟ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ہے آپ نے ہمارے خاطر جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دنیا میں کسی نے آج تک نہ اٹھائی ہے، نہ قیامت تک کوئی اٹھاوے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جتنا ستایا گیا دنیا میں کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا دنیا میں کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک آیت آتی ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کی پکڑ کرنے پر آ جائے تو اللہ تو زبردست بھی اور حکمت والا ہے۔ آپ یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی امت کو یاد کرتے جا رہے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ پڑھتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ پوری رات ہمارے لیے کھڑے ہو کر رونے والا اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میدان عرفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
زوال کے وقت اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے، عرب کی کڑکڑاتی چلچلاتی دھوپ پڑ رہی ہے، آپ نے بارگاہ الہی میں دست دراز کیے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے رونا اور اپنی امت کے لیے خوشامد کرنا شروع کیا۔ خوشامد کرتے رہے، روتے رہے، بلبلاتے رہے، یہاں تک کہ سورج بھی تھک کے غروب ہو گیا اور دھوپ بھی تھک کر چلی گئی، لیکن پیارے آقا کی دعا جو ہے پوری نہیں ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً 6 گھنٹے مسلسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ ایسا موسم کہاں سے لا لیں گے؟ نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا روتا ہے، نہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنا روتی ہے، نہ کوئی شوہر، نہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اتنا روتی ہے۔ زندگی میں بھی کوئی نہیں روتا اور مرنے کے بعد بھی 6 گھنٹے مسلسل دھوپ میں بیٹھ کر کوئی کسی کے لیے نہیں روتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اپنی امت سے اتنا تعلق ہے، آپ اتنا ہمارے لیے رو کر گئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ لحاف میں ہوتے، اسی وقت امت کی یاد آتی، آپ وہاں سے اٹھتے اور بقی میں جاتے اور اللہ کے سامنے روتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اس محسن سے ہم محبت نہ کریں، اس محسن کے ساتھ ہم وفا نہ کریں تو میرے بھائیو اس سے بڑھ کر ناشکری احسان فراموشی کیا ہوگی؟ اسی لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی کا حق بتایا گیا ہے کہ محسن کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جو اپنے محسن کو نہ پہچانے، جو اپنے محسن سے محبت نہ کرے، اسے احسان فراموش کہتے ہیں، اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے جن پر ہم احسان کرتے ہیں ان سے جفا پسند نہیں کرتے، ان سے احسان فراموشیاں پسند نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ احسان فراموشی، ہماری احسان فراموشی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاوے۔ آپ کے احسانات کی وجہ سے آپ کا بہت بڑا حق ہے، بلکہ میرے بھائیوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان ادھورا رہے گا۔ ایمان کی لذت اور حلاوت کوئی حاصل کرنا چاہے قیامت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی محبت سارے انسانوں پر غالب نہ آ جائے۔ آپ کا ارشاد ہے ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، 3 چیزیں جس میں پائی جائے وہ ایمان کی لذت اور حلاوت حاصل کر لے گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری دنیا میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ غالب ہو۔ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، دنیا کے سارے انسانوں پر غالب ہو، تب جا کر ایمان کی حلاوت ملے گی۔ کیا ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر؟ اللہ کے نبی کا فائدہ نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے اللہ کے نبی سے عشق پر۔ کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ رب العزت نے آپ کی محبت پر جو صلہ بیان کیا ہے وہ ایسا ہے میرے بھائیوں کے مر مٹنے کے قابل ہے، مر مٹنے کے قابل ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی جی کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 انعام دے گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ اللہ میں یقین عطا فرمائے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے زبردست محبت ہے، زبردست تعلق ہے، اور میرا عالم یہ ہے کہ جب مجھے کہیں آپ کی یاد آ جاتی ہے تو جب تک آپ کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار نہ کر لوں، آپ کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں، مجھے چین نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا۔ اللہ کے نبی میرے دل میں خیال آیا کہ آپ بھی دنیا سے پردہ فرما لیں گے اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ تو جنت میں نبیوں کی سب سے اونچی جنت میں پہنچ جائیں گے اور میں نیچے رہ جاؤں گا، جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو وہاں چین کیسے آئے گا؟ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے دنیا میں اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اللہ کے رسول کو مانا اور اللہ کے رسول کی مانی، قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ صحابی کو چین آ گیا کہ جب دنیا میں اللہ کے نبی کی مانیں گے تو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کا دیدار ضرور نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں ایسی خبر ہے، یہ ایسا وعدہ ہے مر مٹنے کے لیے قابل ہے۔ بھلا اللہ کے نبی اس کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ ہے محبت کا صلہ، یہ ہے محبت کا انعام۔ ایک حدیث میں فرمایا المرء مع من احبا، کل قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرے گا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے تو ہمارا حشر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ ہے مر مٹنے کی چیز، یہ ہے فدا ہو جانے کی چیز، اور یہ ہے فنا ہو جانے کی چیز۔ اللہ کے نبی کے اس جملے پر ہم آپ پر فنا ہو جائیں۔ میرے بھائیو، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کر کے دکھائی ہے کہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ محبت اگر صحابہ کو کسی سے تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، آپ سے بڑا عاشق رسول نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 39 لوگ مسلمان ہو گئے تو اجازت چاہیے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں خانہ کعبہ میں جا کر بلند آواز سے کلمہ شہادت جو ہے پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، سمجھایا، لیکن حضرت ابوبکر نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ آپ گئے اور خانہ کعبہ میں زور سے جا کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اور کچھ نہیں کہا، کوئی بیان نہیں کیا، یہ جملہ تھا، صرف یہ کلمہ تھا جس سے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ آئے اور آپ کو جھوٹوں سے اور گھوسوں سے اور لاتوں سے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، چہرہ بگڑ گیا۔ شام کو جب ہوش آیا اور سب سے پہلا بول جو خیریت کا کوٹ نکلا ہے، قربان جائیے میرے بھائیو ابو بکر کی محبت پر اللہ ساری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے کسی اور کا نہیں پوچھا، آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا میرے آقا کہاں ہیں اور کس حال میں ہے، ان کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا، گھر والوں نے کہا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، قسم کھا لی کہ نہیں، جب تک آپ کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ رات کا انتظار کیا، رات ہوئی تو اندھیرے میں آپ کو اللہ کے نبی کے پاس پہنچایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی آپ سے معانقہ کیا، آپ کو گلے لگایا۔ اللہ کے نبی خود بھی روئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے۔ یہ ہے سب عشق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ آپ محبوب ہیں میرے نفس کو چھوڑ کر۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے عمر، جب تک کہ تیرے نفس سے بھی زیادہ میری محبت تیرے دل میں اتر نہ جاوے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے تھوڑی دیر میں عرض کیا، یا رسول اللہ انت احب الی من نفسی، آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، عمر اب جا کر ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ میرے بھائی حضرت عمر کی محبت کا یہ عالم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، آپ فرماتے ہیں کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، خدا کی قسم اللہ کے نبی ہمارے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنے باپ سے، اپنی ماؤں سے اور سخت گرمی کے عالم میں، سخت پیاس کے عالم میں جو پانی کی طلب اور محبت ہوا کرتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا۔ حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ کو مکہ والے سولی دے رہے، حضرت اسی وقت ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے اب تک وہ آپ کے پاس آئے اور یوں کہا زید کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے وہاں میرے آقا کے کانٹا چھبے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ یہ عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کا عشق عجیب و غریب تھا اللہ کے نبی سے۔ ایک انصاری عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر دکھا دیجیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کمرے میں لے گئی، وہ تھوڑی دیر کھڑی ہوئی دیدار کرتی رہی اور روتی رہی یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ عشق ہے عورت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بوڑھیوں کا بھی بڑا عجیب و غریب عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک مکان کے پاس سے گزرے، اس میں سے جو ہے کچھ آواز آ رہی تھی گنگنانے کی۔ دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو اون سے جو ہے اپنا اون کاٹ رہی ہے، چرخہ چلا رہی ہے اور اللہ کے نبی کے عشق میں یہ اشعار گنگنا رہی ہے، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد كنت قواما ركعا بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل تجمعنی وحبیبی الدار۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، پاک اور نیک لوگ ہمیشہ آپ پر درود و سلام پیش کرتے رہے۔ خدا کی قسم آپ راتوں کو بہت زیادہ رکوع کرنے والے اور لمبا قیام کرنے والے تھے، کاش کہ میں جان لیتی۔ حالانکہ موت مختلف طریقوں سے آیا کرتی ہے کہ زمانہ کبھی مجھے اور آپ کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع فراہم کرے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا بڑھیا سے دوبارہ کہو. حضرت وہ بڑھیا دوبارہ شعر پڑھی ہے اور آپ لذت لے لے کر جو ہے ان کو سن رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. یہ بوڑھی کا عشق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ ایسا عشق ہمیں بھی اور ہماری ساری جو ہے مستورات کو نصیب فرما دے. میرے بھائیوں ایسا عشق دنیا میں آج تک نے کسی نے کیا ہے نہ قیامت تک کوئی کرے گا. عاشق رسول تھے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. وہ قرن یمن میں رہا کرتے تھے. ان کو خبر پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. کیسا عشق تھا. انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ کون سے دندان مبارک شہید ہوئے. اتنی خبر چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد میں شہید ہوئے ہیں. بس اپنا ایک دانت پہلے توڑا, پھر خیال آیا شاید یہ نہ ہو دوسرا ہو تو دوسرا توڑا, پھر خیال آیا شاید یہ نہ ہو تیسرا ہو تو تیسرا توڑا. توڑتے رہے یہاں تک کہ پورا منہ دانتوں سے خالی کر دیا کہ میرا منہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو جائے. یہ عشق تو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے ہمارا, ایمان کا جز ہے ہمارا. اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور ساری کائنات کو اللہ کا احسان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے عشق دیا. اور ساری کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں. اور اللہ کے نبی سے جتنی محبت دنیا میں کی گئی ہے کسی سے نہیں کی گئی ہے. اور جس انداز سے آپ سے محبت کی گئی ہے اس انداز سے بھی دنیا میں کسی سے محبت نہیں کی گئی ہے. یہ ایک تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے جانوروں نے بھی محبت کی ہے, انسانوں نے بھی محبت کی ہے, جناتوں نے بھی محبت کی ہے, فرشتوں نے بھی محبت کی ہے, اور درندوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے, درختوں نے بھی اللہ کے نبی سے محبت کی ہے, پتھروں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. ساری کائنات نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. اور ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور ساری دنیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوے دار ہے. شاعر کہتا ہے کلن یدعی وصلا بلیلا, ہر ایک جو ہے لیلا سے وصل کا دعوے دار ہے, لیلا کی محبت کا دعوے دار ہے. ولیلا لا تقر لهم بذاک, اور لیلا ان میں سے کسی کے لیے بھی اقرار نہیں کرتی ہے. تو ایسے میرے بھائیوں ساری کائنات جو ہے اللہ سے محبت, اللہ کے نبی سے عشق کی دعوے دار ہے, عاشق رسول عاشق مصطفیٰ ہونے کی دعوے دار ہے. لیکن میرے بھائیوں دیکھنا ہوگا عشق کی علامتیں کیا ہے. جس میں عشق کی علامتیں پائی جائیں سمجھو وہ سچا عاشق رسول ہے. جس میں عشق کی علامتیں نہ ہو وہ فریب اور دھوکہ ہے, وہ عشق نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز کی علامتیں ہوا کرتی ہے. ایک آگ کی بھی علامت ہے اور تندور کی بھی علامتیں ہیں. دنیا میں جج کی بھی علامتیں ہوا کرتی ہے, وکیل کی بھی علامتیں ہوا کرتی ہیں. آج کل تو بخار کی بھی علامتیں ہو گئی کہ یہ ٹیمپریچر اتنا ہے اور اس کو بی پی اتنا ہے اور شوگر اتنا ہے, وہ ساری علامتوں سے پہچان لیا جاتا ہے. ایسے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق کی بھی کچھ علامتیں ہیں. اور عشق کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے سچا عشق کسے ہے, کون اللہ کے نبی کے عشق میں سچا ہے؟ اللہ سب سے پہلے قرآن پاک میں اس کو بیان کرتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. نبی جی کہہ دیجیے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو. اللہ تمہیں دو انعام دے گا. پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب اور ولی بنائے گا, دوست بنائے گا. دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے بھائیوں بہت دیر ہو گئی, درود شریف پڑھائی نہیں جا رہا آپ لوگوں سے. حالانکہ اللہ کے نبی کا بڑا حق ہے ہم پر درود شریف. جیسے ایمان لانا اللہ کے نبی پر ہم پر حق ہے, ایسے اللہ کے نبی پر درود پاک کا پڑھنا اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے. علماء نے آپ کے حقوق میں سے بڑا عظیم حق لکھا ہے درود پاک کا پڑھنا, اور بڑے زبردست فضائل درود پاک کے اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں. اتنے فضائل ہے درود کے, اتنے فضائل ہے خدا کی قسم اگر یقین آ جائے تو 24 گھنٹے زبان درود شریف کے ساتھ تر و تازہ رہنے لگ جائے. اللہ کے نبی نے درود کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے, 10 گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے, 10 نیکیاں اس کے عمل نامے میں چڑھاتا ہے, 10 رحمتیں اللہ اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. ایک مرتبہ درود کا فائدہ ہے. ایک اور حدیث بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن مجھ پر عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 100 مرتبہ یہ چھوٹا سا درود شریف پڑھے, اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, 80 سال کے نیکیاں اس کے عمل نامے میں چڑھا دیتا ہے. وہ چھوٹا سا درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے بغیر کسی سے بات کیے پڑھ لو, 80 سال کا معاملہ اللہ کے یہاں سے طے ہو چکا ہے. آج کل 80 سال کی عمر بھی نہیں ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی اپنی امت کو جنت میں داخل کروانے کے اسباب بتا کر دے گئے.
اللہ ہمیں اپنے نبی کی عظمت عطا فرما دے۔ علماء نے درود شریف کے فوائد میں سے لکھا ہے درود شریف ساری عبادتوں میں واحد عبادت ہے جس کے لیے اخلاص شرط نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے اعمال آپ کرتے ہیں سب میں اخلاص شرط ہے۔ آپ مسجد بنواؤ، مدرسہ بنواؤ، آپ شبیل لگواؤ، اخلاص شرط ہے۔ جس میں اخلاص نہیں قیامت تک اللہ کے وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ وانا منہ، ففی روایہ وانا منہ بری، جس نے دنیا میں کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک کر لیا میں اس سے بری ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا کل قیامت کے دن فرشتہ اعلان کرے گا جس نے دنیا میں جس کے لیے عمل کیا اس کا بدلہ جا کر اسی سے مانگ لے، یہاں تو صرف اسی عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو میرے لیے کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، یقینا اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تم کتنے خوبصورت ہو، تم نے کتنا کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے اللہ کے لیے، کتنا کروڑوں روپیہ تم نے سبیلوں میں لگایا، مدرسوں میں لگایا، مکاتب میں لگایا، روڈ پہ لگایا، مسلمانوں کی امداد میں لگایا، مسلمانوں کی مدد میں لگایا، شادیوں میں لگایا، سمیلنوں میں لگایا۔ اللہ اسے نہیں دیکھتا کتنا لگایا، اللہ ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، جذبہ کیا ہے، دل میں کیا نیت ہے اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر کروڑوں روپیہ ہو پہاڑ کے برابر خرچ کیا لیکن ریاکاری اور مکاری اور دکھاوا آ گیا، اللہ ایک کوڑی اس پر دینے والا نہیں ہے، لیکن ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی ہے تو اللہ احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب عطا فرماوے گا۔ کل قیامت کے دن اخلاص نہ ہونے کی بنا پر بڑے بڑے اعمال والے جہنم میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک شہید کو بلایا جائے گا جس نے لڑتے لڑتے اللہ کے لیے جان قربان کر دی، اللہ اس سے پوچھے گا ہم نے تمہیں زندگی اور جوانی قوت دی تھی کہاں خرچ کی، کیونکہ لڑتا رہا تیری رضا کے لیے یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمایا نہیں یہ تو اس لیے کیا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، کہاں جا چکا، فرشتوں سے کہا لے جاؤ جہنم میں پھینک دو۔ کتنا بڑا عمل ہے شہادت، اللہ کے لیے جان لگا دی لیکن عمل قبول نہیں اخلاص کے بغیر۔ دوسرا ایک بڑا مالدار ہوگا، بڑا زبردست مال والا ہوگا، اللہ اسے بلائے گا پوچھے گا ہم نے مال دیا کیا کیا، کیونکہ تیری رضا کے لیے لگاتا رہا یہاں تک کہ کوئی مصرف خیر میں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کہے گا اس لیے لگایا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، بہت بڑا سخی ہے کیونکہ دنیا میں کہاں جا چکا۔ فرشتوں کا حکم اور آرڈر ہوگا لے جاؤ جہنم میں پھینک دو، جہنم میں۔ ایک قاری کو بلایا جائے گا جس نے قرآن پڑھا ہوگا، اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں قرآن کی عظیم دولت دی کیا کیا، کیونکہ تیری رضا کے لیے پڑھتا ہی رہا، ساری دنیا کو سناتا رہا۔ اللہ فرمائے گا اس لیے پڑھا تھا کہ قاری کہاں جائے، فرشتوں کا حکم ہوگا لے جاؤ جہنم میں پھینک دو۔ اتنے بڑے بڑے اعمال والے نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جاویں گے۔ اتنا اخلاص اتنی بنیاد ہے ہمارے عمل کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلمة، مخلصین کو خوشخبری ہو وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سخت فتنوں کو اور اندھیروں کو دور فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی صحابہ اپنا نام لکھوانا تو دور کی بات ہے، مسجد میں آج پلیٹ دی جا رہی ہے اس پر نام، پنکھا دیا جا رہا ہے اس پر نام، کولر دیا جا رہا ہے اس پر بھی نام، جانماز دی جا رہی ہے ان کے بچے لے تو اس کو بھی نام لکھوا دیں گے، کولر دیا جائے گا، ریفریجریٹر فریج دیا جائے گا اس پر بھی نام، فلاں حجن کی طرف سے، فلاں حاجی صاحب کی طرف سے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے نا، اللہ بھول گیا تمہارے ناموں کو، لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ بھولتا بھی نہیں ہے بھٹکتا بھی نہیں ہے، پورا ریکارڈ جانتا ہے اللہ پاک۔ اللہ کو کسی کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا تھا، لکھوانا تو دور کی بات اظہار بھی پسند نہیں تھا۔ مدائن کے موقع پر جب وائٹ ہاؤس اس زمانے کا فتح ہوا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی امارت میں ایک صحابی کو کسرا کا تاج ہاتھ لگا جس میں کروڑوں ٹنوں منوں کے حساب سے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہوں گے، اس پر انہوں نے کپڑا رکھا اور سیدھا لا کر امیر جماعت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امیر صاحب کبھی اس کے چہرے کو دیکھے، کبھی اس تاج کو دیکھے، اس تاج کو دیکھے اس چہرے کو دیکھے۔ یہ پوچھا امیر صاحب نے، ارے بھائی وہ جانے لگے تو پوچھا بھائی نام تو بتاتا جا۔ امیر صاحب حیران تھے اس نے خیانت کیوں نہیں کی، ایک ہیرا ایک ڈائمنڈ کا اتنے جن چرایا اس میں سے، یہ پورا کا پورا سیفٹی کے ساتھ لا کر یہاں پیش کر دیا، کیوں نہیں چرایا؟ حیران تھے تو پوچھا اس سے نام تو بتاتا جا۔ اللہ اکبر، کیسے اخلاص تھا ان کا۔ انہوں نے جواب دیا جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس کے لیے کیا ہے میرا نام بہت اچھی طرح جانتا ہے، یہ اخلاص سکھایا تھا۔ تو میں یہ کر رہا تھا سارے اعمال میں اخلاص شرط ہے، لیکن درود شریف واحد عبادت اخلاص سے پڑھو تو قبول، بغیر اخلاص سے پڑھو تو قبول۔
درود شریف واحد عبادت ہے جس میں بندوں کے ساتھ اللہ شریک، اس کے فرشتے شریک ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل عبادت ہے ہی نہیں دنیا میں جس میں اللہ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہو. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے درود کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقینا اللہ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. یہ واحد عمل ہے، اخلاص سے پڑھو قبول، بغیر اخلاص سے پڑھو قبول. اللہ شریک، فرشتے شریک اور بندوں کو اس کا آرڈر دیا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں معمول بنانا چاہیے پوری زندگی درود پاک کے پڑھنے کا. بس درود شریف نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اور فرمایا البخیل من ذکرت عنده ولم يصلي علیہ. میری امت کا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آوے مجھ پر درود نہ پڑھے. ایک اور حدیث میں اس سے بڑی وعید بیان فرمائی. جمعے کا دن ہے، آپ خطبے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تینوں سیڑھیوں پر فرمایا آمین آمین آمین. نماز کے بعد صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ جی وہ غریب ماجرا دیکھا آپ تو آج تو آپ نے غضب کر دیا، 3 دنوں پر فرمایا آمین، کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میری خدمت تک تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 بددعائیں کی. ان میں سے ایک بددعا یہ تھی ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نام اس میں گرامی آوے آپ پر درود نہ پڑھے. میں نے فرمایا آمین. سوچو میرے بھائیوں کتنی سخت بددعا ہے یہ. بددعا دینے والے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام، اس پر آمین کہنے والے امام الانس والجن فخر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سوچو یہ بددعا کتنی زبردست ہو چکی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے عزیزو بھائیوں نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری زندگی کثرت سے اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے. اسی لیے ہمارے مشائخ، ہمارے اولیاء کرام اپنے مریدوں کو بتایا کرتے تھے وظیفے میں روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور جمعے کے دن نیت کرو کہ انشاءاللہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے ہمیں. اللہ ہمیں عظمت عطا فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں درود کے عظیم فوائد میں سے ہے آدمی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، درود کثرت سے پڑھے اللہ رزق کی تنگی دور کر دے گا. آدمی کو غصہ آئے درود پڑھے اللہ غصہ دور کر دے گا. آدمی کا پاؤں سن ہو جائے آدمی درود پڑھے اللہ پاک اس کے پاؤں کے سن کو ختم فرما دے گا. کتنے فائدے گناؤ میرے بھائیوں، رات چاہیے درود پاک کے فوائد گنانے کے لیے. بس آپ نیت کر لو کہ انشاءاللہ پوری زندگی روزانہ 300 مرتبہ اور جمعے کے دن کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک ہمیں پڑھنا ہے. تو پھر اللہ انشاءاللہ موت سے پہلے خواب میں اپنے نبی کی زیارت ہمیں کرائے. اللہ ہم سب کو زیارت عطا فرما دے. یہ تو دنیا کے فائدے، آخرت کا فائدہ بھی سنا دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یاد کر رہا تھا میرے بھائیوں درود پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی عشق کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم اللہ کے نبی تک کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا گیا پوری دنیا میں اور ہم سب کو اللہ کے نبی کا عشق ہے. عشق کی علامت بیان کر رہا تھا میں. اللہ تعالیٰ نے عشق کی پہلی نشانی بیان فرمائی جس سے عشق ہوگا مجھ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے، آپ کا اتباع کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، یہ سچا عاشق رسول ہے. یہ تو اللہ نے بیان کیا. خود اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا. ایک حدیث فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے گویا مجھے زندہ کیا، یعنی میرے ذکر کو زندہ کر دیا اس نے. تو یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. پھر یقین نہ آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو عشق کی نشانی کیا ہے. آپ اشعار میں یوں کہا کرتے تھے اسی مضمون کو ادا کرتے ہوئے تاثر رسول وانت تظهر حبه وهذا العمر في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لاطعته فان المحب لمن يحب مطيع. تو رسول سے عشق کا دعوے دار ہے اور رسول ہی کا نافرمان ہے. میری زندگی کی قسم یہ ناممکن اور محال ہے. اگر تو اپنے دعوے عشق میں سچا ہوتا تو ان کی پیروی ضرور کرتا، ان کی نقل ضرور اتارتا، ان کے طریقوں کو ضرور اپناتا. اس لیے کہ قاعدہ عشق اور قانون عشق دنیا میں یہ ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل ضرور اتارا کرتا ہے، اس کی پیروی ضرور کیا کرتا ہے، اس کے فیشنوں کو زندگی میں ضرور داخل کیا کرتا ہے. پھر یقین نہ ہے تو عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست محدثین اور اولیاء کرام میں سے گزرے. وہ فرماتے ہیں علامت حب اللہ حب القرآن. اللہ سے محبت کی نشانی قرآن سے محبت ہے. علامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سے محبت کی نشانی رسول اللہ سے محبت ہے. علامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب السنہ. اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی سنت سے محبت.
جس نے سنت سے محبت کر رکھی ہے اس نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے. جو سنت سے خالی نبی کے عشق کا دعوے دار جھوٹ ہے, سراسر فریب ہے, عشق کے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے نبی سے عاشق کے عشق کا دعوے دار ہو, اس کی زندگی سنتوں سے خالی ہو. سب سے بڑے عاشق رسول صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو. صحابہ نے عشق کیا, ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا. ایک سنت نہیں چھوڑی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک ادا نہیں چھوڑی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی, اللہ کے نبی کی ساری چیزوں سے محبت کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے سالن میں کدو لایا گیا, آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو تناول فرما رہے, اس دن سے مجھے ہمیشہ کے لیے کدو پسند ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا آپ نے چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی ہے, میں نے بھی چاندی کی انگوٹھی پہن لی, پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی پھینک دی تو ہم نے بھی پھینک دی. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے, صحابہ نے سونے کی انگوٹھی پہن لی, اللہ کے نبی نے پھینک دی تو صحابہ نے بھی پھینک دی. یہ عشق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی نے چمڑے کے موزے پہن رکھے ہیں, فرماتے بس چمڑے کے موزے مجھے بھی پسند ہو گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. جسے اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کے نبی کی ایک ایک اداؤں سے محبت کرے گا, یہ عشق کی سچی نشانی ہے. اور سارے اولیاء کرام نے ایسی محبتیں کی ہیں اور سارے صحابہ نے میرے بھائیوں ایسی محبتیں کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑی ہے صحابہ نے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سنت کی وجہ سے ہی تو صحابہ بنے. ہم تو کہتے ہیں سنتوں کی وجہ سے نیچے چلے جائیں گے, اجڑ جائیں گے, بیکورڈ ہو جائیں گے, پیچھے چلے جائیں گے, لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے, تماشا بنائیں گے. میں خدا کی قسم یہ کہتا ہوں صحابہ بنے سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے. سنتوں کو چھوڑ کر تو کوئی صحابی ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ایسا عمل کیا کہ میرے بھائیو اللہ کے نبی کو اپنی زبان مبارک سے کہنا پڑا اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے جس کی اقتدا پیروی کر لو گے ہدایت پالو گے. ہم اپنے مجمع میں عمل نہیں کرتے سنتوں پر, صحابہ غیروں کے مجمع میں جا کر سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے بھیجا صلح کے لیے مکہ گئے. حضرت ابان بن سعید ان کے چچادار بھائی تھے, ان کے پاس ٹھہرے. صبح ہوئی جانے لگے, چچادار بھائی دیکھتے ہیں حضرت عثمان کی لنگی آدھی پنڈلی پر ہے. تو کہاں چچادار بھائی نے عثمان کیا دیکھ رہا ہوں میں, عرب کا تو دستور یہ ہے جس کا پاجامہ زیادہ نیچے, جس کی لنگی زیادہ نیچے, اتنا ہی معزز, اتنا ہی مکرم, اتنا ہی اس کو بڑا مرتبہ دے دیا جاتا ہے, اتنا ہی اونچی نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا ہے. اس خلیے میں تم جاؤ گے, کیا بات میں وزن رہے گا, کیا تمہاری عزت رہے گی, اسے نیچے کرو, اسے کیا کرو, نیچے کر لو. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشق تھا, کتنی عظمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی. حضرت عثمان کا جواب آب زر سے لکھنے کے قابل تھا. فرمایا میری بات کا وزن گھٹے منظور ہے, میری عزت گھٹے منظور ہے, میرا مقام گھٹ جائے منظور ہے, لیکن میری لنگی یہاں سے نیچے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میں نے اپنے آقا کی لنگی یہیں دیکھی ہے. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اس ٹخنوں سے اوپر لنگی اور پاجامہ رکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ 24 نمبر ہی ہے. اللہ اکبر, کس کا مذاق اڑا رہے ہیں خدا کی قسم, یہ محمد رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ سارے اولیاء کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ سارے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. جو سنت تھی عین سنت ہے اس کو ہم نے 24 نمبر ہی بنا دیا, اسے ہم نے اغیاروں کا طریقہ بنایا. کتنی بڑی سنت ہے یہ. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا. قیامت میں اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس کی لنگی پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوگا. نظر رحمت نہیں ہوگی تو جنت مل جائے, جب نظر رحمت نہیں تو جنت سے محرومی تو پکی ہے. اللہ ساری امت کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ عزت کے لیے ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی عزت نہیں گھٹی بلکہ اللہ نے انہیں چمکا دیا. ہم سمجھتے سنت پر آئیں گے تو نیچے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی بہت اچھا آدمی ہے اگر اس میں 2 عادتیں نہ ہو. ایک عادت تو یہ ہے کہ بال بہت لمبے ہیں, دوسری عادت یہ کہ لنگی ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. کسی نے یہ بات پہنچا دی, خریم نے اسی وقت چھری منگائی, اپنے بالوں کو کاٹ لیا اور لنگی ہمیشہ کے لیے ٹخنوں سے اوپر کر لی. یہ ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا قربان کی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیا چھوڑا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دعویٰ سب کو ہے لیکن چھوڑا کچھ بھی نہیں جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحابہ نے ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا. کبھی یوں نہیں کہا صحابہ نے یا رسول اللہ محبت تو آپ سے پکی ہے لیکن اب آپ مدینہ جا رہے ہیں, جائیے آپ, ہم نہیں جائیں گے مدینہ,
ہماری بیویاں یہی ہیں، ہمارے بچے یہی ہیں، ہمارا کاروبار یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، ٹھکانے لگا کے نہیں جائیں گے۔ ایک صحابی نہیں ملے گا آپ کو، ایک صحابی۔ اللہ کے نبی کو ہجرت کا آرڈر ہوا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو ہجرت کا آرڈر دیا اور سارے صحابہ مکہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ چھوڑ کے دیکھیں، عورتیں، بچے تو بچے، مرد تو مرد، خدا کی قسم اللہ کے نبی کے زمانے کی بچیاں، جوان لڑکیاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جذبات اور چونچلوں کو قربان کیا کرتی تھی۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے صحابی پورے مدینہ میں پیغام دے کر دیکھ لیا کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں آئے، اداس چہرہ پھک پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا ساتھ کیا بات ہے، کیوں اداس ہو؟ کیونکہ یا رسول اللہ پورے مدینہ میں نکاح کا پیغام دے کے دیکھ لیا، مجھ کالے کلوٹے سے کوئی نکاح کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، مجھے کوئی لڑکی دینا ہی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا جا فلاں انصاری سے کہہ دے، قبیلے کا سردار ہے کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دے، اللہ کے نبی نے بھیجا۔ چنانچہ تشریف لے گئے صحابی رسول سعد الاسود اور جا کر قبیلے کے سردار سے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو۔ وہ سردار قبیلہ ہے، کیا جذبات ہوں گے اس کے، کیا امنگیں ہوں گی اس کے دل میں، اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سچان جیسا ڈھونڈوں گا، اور یہ کالا کلوٹا۔ تو اس نے تو انکار کر دیا، واپس آنے لگے، جیسے ہی رخ موڑا تو بیٹی بھی یہ ساری کارگزاری سن رہی تھی۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ اسے روکیے، آپ اسے روکیے، اگر اللہ کے نبی نے اس کو میرے لیے پسند کر لیا ہے، اپنے سارے چونچلے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے سارے جذبات قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابا جان اللہ کے نبی کا قاصد خالی ہاتھ چلا جاوے یہ مجھے منظور نہیں ہے، اللہ کے نبی نے پسند کر لیا، بس میں نے بھی اپنے لیے پسند کر لیا۔ عشق ہے نوجوان لڑکیوں کا، کتنی ہماری بہنیں ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب ان کے سامنے نکاحوں کا پیغام آتا ہے کہ صاحب جو لڑکا ہے وہ باشرہ ہے، ماشاءاللہ اس کا شرعی لباس ہے، شرعی چہرہ ہے، وہ لڑکی کہتی ہے، وہ بیٹی کہتی ہے جو مسلمان کے گھر میں پلی ہے، مسلمان کے گھر میں بڑی ہوئی ہے، اور جو کچھ اس نے ملا ہے حسن و جمال وہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، وہ کہتی ہے سارے چہرے منظور، سارے چہرے قبول، یہودیت قبول، عیسائیت قبول، سب قبول ہے، لیکن پیارے آقا کی شکل و صورت والا چہرہ قبول نہیں ہے۔ پھر بھی عاشق رسول ہے، پھر بھی اسے عشق کہیں گے۔ نوجوان سے پوچھو، لڑکی ہے، باشرہ ہے، پردے کے اہتمام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تلاوت کا اہتمام کرتی ہے، بغیر اجازت گھر سے باہر نکلتی، بازاروں میں شاپنگوں میں چکر نہیں لگاتی ہے، کیونکہ ساری اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ساری لڑکیاں پسند ہے لیکن برقعے والی پسند نہیں ہے۔ مسلمان ہے، یہ مسلمان کے گھر میں پل رہے ہیں، یہودیت داخل ہو رہی ہے ان کے دلوں میں، عیسائیت داخل ہو رہی ہے ان کے دلوں میں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگوں، ان جذبات سے کیا پھر بھی عشق رسول کہیں گے اسے؟ اصل میں میرے بھائیو ہمارا عشق تو ایسا ہو گیا سنتوں کو چھوڑ کر، گویا یوں سمجھو جیسے کہ شوہر اپنی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کی محبت پہ 1000 قصیدے پڑھ سکتی ہوں، صبح سے شام تک گیت گا سکتی ہوں۔ شوہر کے بہت اچھی بات ہے، تو ایک گلاس پانی پلا دے مجھے۔ تو کہتی ہے کہ صاحب دیکھو محبت تو آپ سے ہی ہے، باقی گلاس سے پانی نہیں پلا سکتی میں۔ تو کیا کہیں گے اسے بھائی؟ اور بیٹا اپنے باپ سے کہا ابا مجھے بہت محبت ہے آپ سے، بہت محبت، آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت ہی نہیں ہے۔ ابا کہے بہت اچھی بات ہے بیٹا ایک گلاس مجھے پانی پلا دے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان محبت تو آپ ہی سے، باقی میں پانی نہیں پلا سکتا۔ بس خدا کی قسم ہمارا سنتوں کو چھوڑ کر یہی حال ہمارا ہے، ہم نے بھی یہی کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اور ساری امت کو معاف فرمائے۔ محبت تو اللہ کے نبی سے ہی ہے، باقی بال شریف پسند نہیں ہے، سر کو ننگائی رکھیں گے، سر ننگائی تو رکھ رکھا، باقی نبی سے محبت تو ہے ہی ہے۔ آنکھوں پر سرمائی تو نہیں لگاتے، باقی اللہ کے نبی سے محبت تو ہے ہی ہمیں۔ چہرے پر داڑھی ہی تو نہیں سجاتے، باقی نبی سے محبت تو ہے ہی ہمیں۔ مسواک ہی تو نہیں کرتے، باقی عشق تو محمد رسول اللہ سے ہی ہے۔ پاجامہ ہی تو ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتے، باقی تو عشق تو محمد رسول اللہ سے ہی ہے۔ قرآن ہی تو نہیں پڑھتے، باقی عشق تو محمد رسول اللہ سے ہی ہے۔ نماز ہی تو نہیں پڑھتے، باقی عشق تو محمد رسول اللہ سے ہی ہے۔ میرے بھائیوں اسے بھی کوئی عشق کہیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے یہ عشق نہیں ہے، نادانیاں ہے۔ جسے اللہ کے نبی سے محبت، آپ کی ہر ادا سے محبت نہیں ہے، سچے عشق کی نشانی ہے۔ اور اگر یہ نہیں کیا ہم نے تو پھر ہمارا تو وہی حال ہے، شاعر کہتا ہے کہ میری نس نس میں ہے نبی نبی اور میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، میری نس نس میں ہے نبی نبی اور میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن نماز پڑھوں میں کبھی کبھی، اور روزہ رکھوں کبھی کبھی، اور زکات دوں کبھی کبھی، اور میں حج کو جاؤں کبھی کبھی، اور قرآن کھولوں کبھی کبھی، مسجد جاؤں کبھی کبھی، اور ٹوپی سے سر کو ڈھکوں کبھی کبھی، اور داڑھی تو مجھے رکھنی ہی نہیں ہے کبھی بھی، اور تبلیغ مجھے کرنی نہیں ہے کبھی بھی۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، بولو
عشق نہیں ہے، دیوانہ پن ہے. حقیقت بیان کر رہا ہوں میرے عزیزوں بھائیو دوستو، مجھے کوئی آپ سے عداوت نہیں ہے، مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے، مجھے میرے عزیزوں محبت کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں. اللہ ہمیں سچا عاشق بنا دے. یہ ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. حالانکہ سنت تو خدا کی قسم جنت کی سڑک ہے. شاعر کہتا ہے کرو سنتوں پر عمل بے دڑک جنت میں جاتی ہے سیدھی سڑک. سنت تو انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کرنے کے لیے ہے. سنت چھوڑو، حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. مثال کے طور پر جانور جب پیشاب کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کرتا ہے، بیٹھ کر نہیں کرتا. تو اگر آدمی نے، انسان نے بھی کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا تو جانور اور انسان میں فرق کیا رہا؟ جانور پیشاب پخانے کرنے کے بعد ڈھیلا استعمال نہیں کرتا، پانی استعمال نہیں کرتا. اب مسلمان بھی جو ہے اگر ڈھیلا پیشاب پخانا کرے، پانی اور ڈھیلا استعمال نہ کرے تو کیا فرق ہوا دونوں کے اندر؟ مسلمان جانور کھانا کھاتا ہے، ہاتھ نہیں دھوتا، کلی نہیں کرتا اور بعد میں بھی نہیں دھوتا. تو انسان میں اگر کھانا کھاوے اور ہاتھ نہ دھوئے اور دسترخوان نہ بچھاوے تو کیا فرق ہوا انسان اور حیوان میں؟ ہم نے تو سنت ہی سمجھا اس کو. حالانکہ سنت تو میرے بھائیوں انسان کو جانور حیوان پنے سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچانے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں جتنے انسانیوں کے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سارے اولیاء ولی بننے کا راستہ ہی سنت ہے. ہم تو سوچتے ہیں صاحب اب ولی تو چلے گا، اب ہم ولی نہیں بن سکتے. خدا کی قسم نبی نہیں بن سکتے ہم، صحابی نہیں بن سکتے ہم، باقی کتب سارے انسان بن سکتے ہیں اور ابدال بھی بن سکتے ہیں اور میرے بھائیوں ولی بھی بن سکتے ہیں. ولی بننے کی سڑک تو آج تک کھلی ہوئی ہے اور راستہ کھلا ہوا ہے. کیا راستہ ہے؟ بس بازار میں جیسے فیشنوں کو ڈھونڈ رہے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ڈھونڈتے چلے جاؤ، زندگی میں داخل کرتے چلے جاؤ، بس اللہ تعالیٰ محبوب اور ولی بناتے چلے جائے گا. جتنے اولیاء کرام ولی بنے سنت سے تو ولی بنے، سارے ولی بنے. ایک ولی ایسا نہیں ملے گا جو سنت سے خالی ہو کر ولی بن گیا ہو. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ اس امت میں معیار ولایت ہی اتباع سنت ہے. جو آدمی کروڑوں کرامتیں دکھائے اور سنتوں سے خالی ہو، کہو آنکھیں بند کر کے یہ مکار جھوٹا اور فریبی ہے، یہ پیر نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا، یہ اولیاء میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یقین نہ ہے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا حضرت آپ کا بہت چرچا سنا ہے، آپ کی خدمت میں لے کر آپ کی کرامت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ان کے بہت اچھی بات ہے. رہا 10 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال کے بعد کہنے لگا جی اب میں جا رہا ہوں. کہ بھائی کیوں آئے تھے؟ کیونکہ کرامت دیکھنے آیا تھا، ایک بھی کرامت نظر نہیں آئی دن اور رات میں. تو فرمایا بات تو تیری صحیح ہے لیکن ایک سوال کا جواب دیتا چلا جا. کہ کیا بھائی؟ کیونکہ یہ بتا تو نے 10 سال میرے دن رات دیکھے، شب و روز دیکھے، ایک عمل بھی تو نے 10 سال میں میرا خلاف سنت پایا؟ اس نے اقرار کیا 10 سال میں آپ کا ایک بھی عمل میں نے خلاف سنت نہیں کیا. آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی؟ 10 سال میں ایک عمل خلاف سنت نہیں ہے. میرے بھائیوں اتباع سنت اس امت میں معیار ولایت ہے. جو اس امت میں سنتیں چھوڑ دے، سنت کا اتباع نہ کرے، پیر اور ولی ہونے کا دعویٰ کرے، آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ مکاری ہے، یہ سب جھوٹ اور فریب ہے. جتنے اولیاء کرام زندگی اٹھا کر دیکھو سنت سے پر ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کیا ایسے ولی بنے؟ صرف سنت سے. آپ کی اتباع سنت کا یہ عالم تھا. ایک مرتبہ وضو کیا، وضو میں خلال بھول گئے، فوراً گیس سے آواز آئی خواجہ ہم سے محبت کا دعویٰ اور ہم ہماری سنت چھوڑتے ہو. آپ نے دوبارہ خلال کیا، پوری زندگی کے لیے تائب ہوئے. خواجہ صاحب سنت کے اتباع کی وجہ سے ولی بنے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اتباع سنت کا اتنا زبردست اہتمام تھا. جس دن دنیا سے جانے کا وقت ہوا اپنے ایک عزیز کو وصیت کی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس نے غیر محرم پر غلط نگاہ نہ ڈالی ہو اور جس کی عبادت کا یہ عالم ہو کہ اثر کی سنتیں اس نے نہ چھوڑی ہو. سوچو کیا اتباع سنت کا معیار ہوگا. تب جا کر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنے ہیں. خواجہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست اولیاء میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ جب انگریز نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کا وارنٹ جاری ہے، آپ چھپ جائیے. بات مان لی، حضرت چھپ گئے. 3 دن ہوئے واپس باہر آ گئے. ساتھیوں نے کہا حضرت ابھی تو بہت خطرہ ہے، آپ اندر جائیے، واپس چھپ جائیے. فرمایا کہ نہیں، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا، پوری زندگی میں 3 دن ملے اللہ کے نبی غار ثور میں جا کر اس کو پوشیدہ رہے. 3 دن کے بعد آپ واپس باہر آ گئے، اب میں نہیں چھپ سکتا. یہ ہے اتباع سنت اولیاء کرام کا. اللہ ہمیں اولیاء کرام کی عظمت عطا فرمائے. خواجہ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا اللہ کے نبی نے ایک رات ایک آیت پر گزاری. عشاء کی نماز کے بعد نفلوں میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور یہ آیت پڑھی سورۃ طارق کی، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. پوری رات پڑھتے پڑھتے سنت کو زندہ کر دیا.
خواجہ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے گزرے، انہیں معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ حتی تتورط قدما، آپ کے قدم مبارک بھرم کر جاتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد رمضان میں قرآن سنتے، تراویح پڑھتے، اس کے بعد حافظ بدلتے رہتے، آپ کھڑے رہتے، حافظ بدلتے رہتے، آپ کھڑے رہتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ صبح جب پاؤں کو دیکھتے کہ کچھ ورم آ گیا تو دل باغ باغ ہو جاتا، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو گئی۔ یہ اولیاء کرام ولی بنے صرف سنتوں کی وجہ سے، کوئی ولی ایسا نہیں مل سکتا جو سنت سے خالی ہو۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں اولیاء کرام کی عظمت عطا فرمائے۔ کوئی نہیں کہتا ولیوں کو نہ مانو، یہ دھوکہ ہے۔ سارے اولیاء کرام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ولیوں کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی اعلان جنگ فرما دے، پھر میرے بھائیو دوستو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ اعلان جنگ فرما دے، کیا ہوگا اس کا؟ کیسے بچے گا وہ؟ تو اولیاء کرام کا یہ اونچا مقام ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے صرف اتنی سی کہی جاتی ہے، اولیاء نبی سے آگے نہیں ہو سکتے، اولیاء اللہ سے آگے نہیں ہو سکتے، اور ولی ولی ہی رہیں گے، وہ نبی نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی کا مقام سارے اولیاء کرام سے کئی لاکھ گنا زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کہا جاتا ہے اولیاء کو مانو، اولیاء کی عظمت دل میں اتارو، جتنا تمہارا دل چاہے ان کے مزارات پر جاؤ، فاتحہ پڑھو، اصال ثواب کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ کام نہ کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو ولیوں نے نہیں کیا، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا غلام معلمک کلمات اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے غلام جب تجھے مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگ، مدد چاہنا ہو تو اللہ ہی سے چاہ۔ بس یہ کہا جاتا ہے جاؤ، لیکن خدا کے لیے اولیاء سے مت مانگو، اس لیے کہ ساری کائنات فقیر ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، باقی تم سارے کے سارے فقیر ہو، ساری کائنات فقیر ہیں، محتاج ہیں سب کے سب، اللہ سے مانگو، اللہ غنی ہے۔ بس یہ کہا جاتا ہے مانگنا ہو اولاد مانگنی ہو اللہ سے، مال مانگنا ہو اللہ سے، مکان مانگنا ہو اللہ سے، جنت مانگنی ہو اللہ سے، اور یہ تو ہم سب نماز میں پڑھتے ہی ہیں، اللہ سے تو کہتے ہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے تو مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر میرے بھائیوں ولی سے مانگنے کی ضرورت کہاں آ رہی ہے؟ بس جس نے ولی سے مانگا بس وہ بارڈر سے کراس کر گیا، بارڈر سے کراس کر گیا۔ کہا جاتا ہے ولیوں کے قبر پر جاؤ لیکن خدا کے لیے سجدہ نہ کرو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے وفات سے صرف 5 دن پہلے فرمایا، اللہ میرے بعد خبردار خبردار، میرے بعد میری قبر کو سجدہ کا مت بنانا، تم سے پہلے جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ قبروں کو سجدہ کا بنانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے خدا کے لیے قبروں کو سجدہ کا نہ بناؤ، سجدہ کرنا ہو تو اللہ ہی کو کرو، اس لیے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اگر میں کائنات میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرے، سجدہ اللہ کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں، اس لیے بیوی کو بھی شوہر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ میں یقین عطا فرما دے، تو میں عرض کر رہا تھا ولی سارے سنت کی وجہ سے بنے ہیں، اولیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھو، سنت پر میرے بھائیو دوستو بزرگوں پر ملیں گے، خدا کرے وہ سنت ہماری زندگی میں آ جائے۔ سنت جنت کی سڑک ہے، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے، سنت صراط مستقیم پر رہنے کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا کلام قرآن مجید، دوسرے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کرے سنت ہماری زندگی میں آ جائے، اور سنتوں کو چھوڑ کر جن کے طریقے ہم اپنا رہے ہیں میرے بھائیوں وہ سارے کے سارے ظالمین، مغضوب علیہم والضالین ہیں، جن سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، وہ یورپ والے، وہ یہودیت والے، وہ نصرانیت والے، وہ سارے غیر المغضوب علیہم والضالین میں داخل ہیں۔ ان پر تو اللہ کی لعنت ہے، ان پر پھٹکار ہے، جو ملعون ہیں ان کے طریقوں پر چلیں گے تو ملعون ہو جائیں گے، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے طریقوں پر چلیں گے تو ہم بھی بھٹک جائیں گے۔ ان کے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ان کے یہاں اولاد کا یہ مقام ہے۔ ایک جوڑا پلین میں سفر کر رہا تھا، اس نے تھوڑی دیر جو ہے اپنے میں گفتگو رہا، ایک مسلمان پڑوس میں سیٹ پر موجود تھا، اس نے تھوڑی دیر کے بعد ہائی ہیلو کیا، مسلمان نے پوچھا ہائی ہاؤ مینی کڈس ڈو یو ہو، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو وہ یورپین جوڑا جواب دیتا ہے وی وڈ لائک ٹو ہیو اے ڈاگ، ہم تو کتا پالنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتا وفادار ہوتا ہے، بیٹا وفادار نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس یورپ کا ماحول جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں، جن کے طریقوں پر ہم فدا ہو رہے ہیں، یہ ان کا ماحول ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بیٹے بڑے ہو کر کہتے ہیں یو ہیو انجوائڈ یور لائف لیٹ می
enjoy my life, کہ تم اپنی زندگی کے مزے اڑا چکے، اب ہمیں اپنی زندگی کے مزے لینے دو. یہ وہاں پر اولادوں کے ساتھ تصور ہے، میاں بیوی کے وہاں پر تعلقات ختم ہیں، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے، حیا نام کی چیز نہ ختم ہو چکی ہے. ہم اس معاشرے کی طرف ترقی چاہتے ہیں میرے بھائی، وہ ذلتوں میں ہے، وہ تباہیوں میں ہے، وہ اپنے آپ سے پریشان ہے. ہم ان کی نقلیں اتاریں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا، ہم بھی پریشان رہیں گے. سکون کا راستہ محمد رسول اللہ ہے، عزت کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے میرے بھائیوں سنت کو زندگی میں لانے کی کوشش کرو، نیت کرو گے انشاءاللہ سنت کو لائیں گے. اور سب سے بڑی سنت پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مبارک سنت ہے. دعوت کا کام اللہ فرماتا ہے مسلمان کا کام ہے، کسی فرقے کا کام نہیں، کسی طبقے کا کام نہیں، کسی علاقے والوں کا کام نہیں ہے، پورے مسلمانوں کا کام ہے. جس نے کلمہ پڑھا اس کا کام ذمہ ہے، اس کے دعوت کا کام. قرآن میں اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں. ان کا کام یہ ہے وہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، وہ برائیوں سے روکتے ہیں. مسلمان کا کام اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یہ مسلمان کا کام ہے. پوری امت کا کام بیان کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہترین امت ہو اس لیے نہیں کہ حج زیادہ کرو گے، روزے زیادہ رکھو گے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرو گے، نہیں، اس لیے کہ تم نبی کا کام کرو گے. نبی کا کام ہے اچھے کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا. اس کام کی وجہ سے قرآن میں تمہاری تعریف کی گئی ہے. اللہ کے نبی کی صفت اللہ نے بیان کی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو دنیا میں داعی بنا کر بھیجا ہے، عابد بنا کر نہیں بھیجا. صرف عابد بنا کر نہیں بھیجا. جب نبی ہمارا داعی ہے تو ہم عابد بن کر کیسے نجات پا لیں گے؟ میرے بھائی اللہ نے قرآن میں قسم کھا کر فرمایا اس امت کا کوئی فرد اپنے ایمان اور عمل پر نجات نہیں پائے گا جب تک کہ اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ دوسروں کی فکر نہ کر لے. والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو فرائض کی تلقین اور وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. میرے بھائیوں قسم کھا کر کہہ رہا ہے اللہ پاک قرآن میں نجات نہیں پاؤ گے. اس کی تفسیر پڑھو معارف قرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس امت کا کوئی فرد اپنے ایمان اور عمل پر نجات نہیں پائے گا جب تک کہ اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ دوسرے کی فکر نہ کر لے. اس امت پر دعوت کا کام محمد رسول اللہ کی عظیم سنت ایسے ہی فرض قرار دی گئی ہے جیسے اس امت کے ذمہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. اسی طرح فرائض میں سے ایک اہم فریضہ اس امت کے ذمہ دعوت کا فریضہ ہے. اللہ میں اس کا یقین عطا فرما لے. پوری زندگی نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، لیکن اگر دعوت کا کام نہیں کیا قیامت میں پوچھ ہوگی اس فریضے کو کیوں چھوڑ دیا، پوچھ ہوگی کیوں چھوڑ دیا. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے میرے بھائیوں یہ کسی کا کام نہیں ہے، پوری امت کا کام ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ زندگیاں اٹھا کر ڈھونڈو کھنگالو، ایک فرد امت ایسا نہیں ملے گا جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا بس تو ایمان لایا ہے، تیرا کام مدینہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر. تیرا کام مکہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. ایک بھی نہیں ملے گا. میرے بھائیوں جو ایمان لایا اللہ کے نبی نے اسے داعی بنایا، جو ایمان لایا اللہ کے نبی نے اسے داعی بنایا. تو فیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، اللہ کے نبی نے انہیں داعی بنا کر بھیجا. وہ اپنی قوم میں گئے، انہوں نے قوم کو جا کر دعوت دی. بیوی شوہر اور جو ہے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے خوب سمجھایا لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہدی دوسا واقتی بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما، انہیں مسلمان بنا کر لے آ. میرے بھائیوں گئے دوبارہ محنت کرنے کے لیے، محنت کرتے رہے. خیبر کا موقع آیا سن 7 ہجری میں، 80 گھرانوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے، سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. میرے بھائیوں دعوت ہے کام، جو ایمان لایا اللہ کے نبی نے اسے داعی بنایا. امت جب تک دعوت پر باقی رہے گی اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کا دین محفوظ رہے گا. جب یہ دعوت کو چھوڑ دے گی اس کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا اور اس کا دین بھی زندگیوں سے نکل جائے گا. پوری امت کے لیے پوری دنیا میں اپنے دین پر باقی رہنے کا واحد راستہ صرف اور صرف میرے بھائیوں دعوت ہے. اللہ ہمیں اس سے یقین عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے کتنی تاکید فرمائی، قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجیب لکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا ضرور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور بھی
ضرور اچھے کاموں کا حکم کرو، برے کاموں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عنقریب اپنا عذاب نازل کر دے گا، تم دعائیں مانگو گے دعائیں قبول نہ ہوگی، دعاؤں کی قبولیت رک جائے گی اس مبارک کام کے بغیر۔ میرے بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، بطور فریضے کی امت کو دیا گیا ہے، ساری امت خدا کرے اس کام کو سمجھ جاوے۔ پوری امت میرے بھائیو ایمان عمل سے دور ہوئی ہے صرف دعوت کی مبارک محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ دعوت ہم یہ سمجھتے ہیں غیر ایمان والوں کے لیے ہے، خدا کی قسم دھوکہ ہے، دعوت غیر ایمان والوں کے لیے یقیناً ہے، لیکن مسلمان دعوت سے بری نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ مسلمان سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ۔ قرآن میں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی یہ تو ایسا ہوگا ہم اندھے سے کہیں کہ بھائی دیکھنے والے سے کہیں دیکھ، وہ تو پہلے سے دیکھ رہا، کیا فائدہ ہوا؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان والوں ایمان لاؤ، یعنی تمہارے پاس جو ایمان ہے وہ نہیں ہے جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان لاؤ جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کا خوف اور ساری کائنات کا ڈر تمہارا دل سے نکل جاوے، اللہ کے وعدوں کا یقین، محمد رسول اللہ کے وعدوں کا یقین تمہارے دلوں میں داخل ہو جاوے، وہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اور صحابہ نے میرے بھائیوں اس ایمان کی محنت کی، اللہ نے وہ ایمان صحابہ کو عطا فرمایا۔ صحابہ سمندروں پر جا رہے ہیں، سمندروں سے گھبرا نہیں رہے، بلکہ سمندروں پر اللہ کے بھروسے پر گھوڑے ڈال دیے اور 30,000 کی جماعت پوری سمندروں سے پار ہو گئی۔ صحابہ جنگلوں میں جا رہے ہیں، جنگل انہیں راستہ دے رہے ہیں، صحابہ بھیڑیے مل رہے صحابہ سے، بھیڑیے صحابہ کو راستہ بتا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ٹریفک جام ہے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیونکہ شیر کھڑا ہوا ہے، ٹریفک روک رکھا ہے اس نے۔ آپ اپنی سواری سے اترے، گئے اس کے بعد اور شیر کے 2 چانٹے لگائے اور اسے روانہ کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے آقا نے سچ فرمایا، صحیح فرمایا، جس کے دل سے مخلوق سے نفع نقصان کا یقین نکل جائے گا اللہ اس کو اس مخلوق پر مسلط کر دے گا، جس کے دل میں مخلوق سے نفع نقصان کا یقین بھر جائے گا اللہ اس مخلوق کو اس انسان پر مسلط کر دے گا۔ میرے بھائیوں یہ کام ہے، ایمان کو بنانے کا کام ہے، جو ایمان ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ایمان کی علامت سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئتوں کا فانت مومن، نیکی کرنے کے بعد تجھے خوشی ہو، گناہ کرنے کے بعد دل بے چین بے قرار ہو، سمجھ لے کہ مومن ہے۔ یہ کسوٹی پیمانہ بتا دیا ایمان کا، نماز چھوڑ لی دل میں بے چینی ہے مومن ہے، زکات میں ڈنڈی ماری دل میں بے چینی ہے، بدنظری ہو گئی بے چینی ہے، جھوٹ بول دیا بے چینی ہے، غیبت کر دی بے چینی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی تو ایمان نہیں ہے، دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے نفاق کی علامت بیان فرمائی، آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جب منافق کی 3 علامتیں، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، منافق کی 3 علامتیں فرمائی تاکہ مسلمان دھوکے میں نہ رہے، ایمان کی علامت سے ایمان حاصل کرے، نفاق کی علامتوں کو پہچان کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ ایمان کا معیار، یہ ایمان کی کسوٹی، یہ اللہ کا مطلوبہ ایمان میرے بھائیوں دعوت کی مبارک محنت سے ملتا ہے۔ صحابہ کو جو ایمان کی حقیقت ملی ہے وہ دعوت کی مبارک محنت سے ملی ہے۔ دعوت یعنی نبی کی ہمیں ساری چیزیں پسند ہیں، ذکر نبی پسند، نبی کا جبہ پسند، نبی کا کرتا پسند، نبی کا دامن پسند، اور نبی کا شہر پسند، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہمیں پسند، نبی کے بال مبارک ہمیں پسند۔ میرے بھائیوں پسند نہیں ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، دعوت کا کام وہ سنت ہے جس پر پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے۔ پوری زندگی اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میرے بھائیوں وہ صرف دعوت کے مبارک کام کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اگر آپ کو پتھر مارے گئے تو دعوت کے مبارک کام کی وجہ سے مارے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تو دعوت کے مبارک کام کی وجہ سے بچھائے گئے، آپ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہوا ہے تو صرف دعوت کے مبارک کام کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم جو اس ملک میں مسلمان بیٹھے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مبارک عمل کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ جس عمل کو آج مسلمان کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے، ڈاکٹر سے پوچھو میرا نہیں، انجینئر سے پوچھو میرا نہیں، وکیل سے پوچھو میرا نہیں، جج سے پوچھو میرا نہیں، یعنی نبی تو میرا، باقی نبی کا کام میرا نہیں ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں نبی کی ذات جیسے رحمت اور برکتوں کا ذریعہ ہے اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ نبی کا کام میرے بھائیوں کو برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ، نبی کا کام برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ نبی کا کام ختم جائے گا، انسانوں سے انسانیت ختم ہو کر درندگی پیدا ہو جائے گی۔ آج کام چھوٹ گیا، شوہر کو بیوی کا حق پتہ نہیں، بیوی کو شوہر کا حق پتہ نہیں، باپ کو بیٹے کا حق پتہ نہیں، بیٹے کو باپ کا حق پتہ نہیں ہے۔ حیوانوں جیسی زندگی ہر ایک لینا چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کے کام کو چھوڑنے کی نحوستیں ہیں، اور جو پوری دنیا میں ذلت ہو رہی ہے محمد رسول اللہ کے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔
ہے اور یقین نہ آئے تو اللہ کے نبی کی خبر سنو. آپ فرماتے اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او كما قال عليه الصلاه والسلام. آپ نے فرمایا جب تم دل دماغ کے ساتھ کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں مگن ہو جاؤ گے، گائے بیلوں کی دموں کو پکڑ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جو اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک کہ تم دین کی طرف واپس لوٹ کر نہ آ جاؤ. یہ اعلان کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ذلتوں کا راستہ ہے نبی کا کام کو چھوڑنا. یہ نہ سوچو ہم نبی کا کام کریں گے، نبی کے دین کی محنت پر آئیں گے تو اجڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. کتنا بڑا دھوکہ ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ. میرے بھائیوں، بھلا نبی دنیا میں بربادی کے لیے آیا ہے؟ بھلا نبی کا دین دنیا میں ذلت کے لیے آیا ہے؟ بھلا نبی کا کام دنیا میں اجاڑنے کے لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ. اس سے تو اللہ کے رسول کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ کا دین میرے بھائیوں انسانوں کو چمکانے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی دنیا میں انسانوں کو چمکانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا کام، دین کی محنت دنیا میں انسانوں کو چمکانے کے لیے آئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی سے محبت کی، آپ کی ذات سے محبت کی اور آپ کے کام سے محبت کی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کیا دیا؟ میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو مقام ملا، سید الشہداء حمزہ. حمزہ جنت کے سارے شہیدوں کے سردار، دنیا کے سارے شہیدوں کے سردار. حسن حسین نے اللہ کے نبی کے دین کو اپنا مشن بنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے خاطر تکلیفیں برداشت کی. آپ نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار. آپ نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق اعلمهم بالحلال والحرام، معاذ امت کے سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کے کام کو اپنا مقصد زندگی بنایا. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تو امین هذه الامه، ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مقام جو ہے ان کا مقام بیان فرمایا. اطول الناس عناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت میں سب سے زیادہ اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے. میرے بھائیوں، دین کی محنت کی وجہ سے صحابہ کو یہ سارے اونچے مقامات ملے ہیں. ہم سمجھتے دین پر چلیں گے، دین کی محنت کریں گے، اجڑ جائیں گے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. میرے بھائیوں، مسجد کو آباد کرنا نبی کا کام، مسجد کو 24 گھنٹے اعمال سے زندہ کرنا نبی کا کام. یہ نبی کی محنت ہے جو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. نیا کام نہیں پیش کیا جا رہا بلکہ پرانا کام ہے. سرکار دو عالم قاسم کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، سارے اولیاء کرام کا کام ہے. نبی نے پوری زندگی اس پر لگائی، صحابہ نے پوری زندگی اس پر لگائی. اسی کام کی وجہ سے صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے کونے کونے میں بنی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف 10 سے 15 ہزار کی قبریں مکہ مدینہ میں، باقی 1,15,000 کی قبریں پوری دنیا کے کونے کونے میں بنی ہیں. بلال حبشی دمشق میں، ابو ایوب انصاری استنبول میں، حضرت عبد الرحمن ابن عباس شمالی افریقہ میں، عقبہ ابن نافع الجزائر افریقہ میں. اس ملک میں صحابہ کی قبریں، پڑوس میں صحابہ کی قبریں، چین میں صحابہ کی قبریں، جاپان میں صحابہ کی قبریں، یورپ میں صحابہ کی قبریں، فرانس سے آگے، ماسکو سے بھی آگے صحابہ کی قبریں. یہ قبریں کیوں بنی؟ میرے بھائیوں، دین کی محنت کی وجہ سے بنی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس نبی کے کام کو لے کر اس ملک میں آئے، یہیں کے پیمند ہو کر رہ گئے، یہیں انہوں نے پردہ فرما لیا نبی پاک کے کام کی وجہ سے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے، اسی ملک کے اندر اسی ملک میں پردہ فرما لیا. جتنے اولیاء کے نام کو اٹھا کر دیکھو، علاء الدین صابر علی کلیری رحمۃ اللہ علیہ اس ملتان سے آئے تھے، اسی ملک میں رہ گئے. یہ سارے اولیاء کرام صرف دین کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی ساری محبتوں کو قربان کر کر نبی کے کام کی وجہ سے آئے. اللہ نے ان کی عظمتیں زندہ تو زندہ، بعد میں آنے والی نسلوں کے دنوں میں ان کی محبتیں ڈال دی. ہم یہ سمجھتے ہیں نبی کا کام کریں گے تو اجڑ جائیں گے. مسجدوں کو آباد کرنا ہمارا کام تھوڑی ہے. مسجدوں کو تو وہ کریں جن کے پاس کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو. میرے بھائیو، قرآن تو یہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو صرف ایمان والے آباد کریں گے، مسجدوں کو صرف ایمان والے آباد کریں گے. آپ نے فرمایا من کان یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. جسے بار بار مسجد آتا جاتا دیکھو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. مسجدوں کو آباد کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے. مسجد میں بار بار آنا اور جانا مومن ہونے کی نشانی ہے. میرے بھائی، یہ دعوت کا کام مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے مسجد سے امت کو جوڑا تھا، پوری امت اسپتال سے محفوظ تھی. مسجد سے جوڑا تھا، پوری امت جیلوں سے محفوظ تھی. امت نے مسجد چھوڑی، دونوں جگہیں کل ہو گئی. یہ نحوست محمد رسول اللہ کے اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. میرے بھائیوں، یہی کہا جاتا، آپ سے نیا نہیں کہا جا رہا.
جیسے آپ کو ذکر رسول پسند ہے، جیسے آپ کو ذات رسول پسند ہے، اس سے محبت ہے، بس خدا کرے اسی طرح فکر رسول سے بھی ہمیں محبت ہو جائے اور کار نبی سے بھی خدا کرے ہمیں محبت ہو جائے۔ اس کام سے اللہ ہماری دنیا بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بنائے گا۔ یہ ایک کام ہے، ایک محنت ہے، گھر پر بیٹھ کر سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سے کہتے ہیں دیکھو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھو یہ گھر سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اچھا بھائی آپ انجینئر اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر بیٹھے ہی سے انجینئر بنا لو، آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو اسے گھر بیٹھے بنا لو، آپ جو ہے بزنس مین بننا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ ان سارے بنیوں کے کاموں کے لیے تو دنیا کے دھکے کھاتے پھرو، اور جہاں نبی کا کام آئے تو کہو صاحب یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے لیکن دیکھو گھر تو نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ گھر چھوڑنا کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین کے خاطر گھر چھوڑا ہے۔ پیدا مکہ میں ہوئے، پردہ دنیا میں مدینہ میں فرمایا صرف دین کے خاطر۔ خواجہ صاحب پیدا ایران میں ہوئے، پردہ اس ملک میں فرمایا، راجستھان اجمیر میں دین کے خاطر۔ دین کے خاطر گھر چھوڑنا نبی کی سنت ہے، سارے اولیاء کرام کی سنت ہے۔ محنت میدان میں جائے بغیر آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ڈرائیونگ کے لیے روڈ ہے، کاشتکاری کے لیے کھیت ہے، بزنس مین بننے کے لیے مارکیٹ ہے، دائی بننے کے لیے میدان دعوت۔ دائی بننے کے لیے کیا ہے بھائی؟ میدان دعوت ہے، بس اتنی سی بات سمجھائی جاتی ہے۔ آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک دن مشکل، ایک گھنٹہ مشکل، ایک منٹ مشکل۔ خدا کی قسم جس دن پسند آ جائے گا اور جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا تو آج جیسے گھر چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے اسی طرح گھر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کو پسند آیا تھا، انہیں یقین پیدا ہو گیا تھا، اللہ نے دکھایا تھا اس محنت سے دنیا بھر کے مسائل حل ہوں گے۔ صحابہ کو روکا جاتا تھا بوڑھے ہو مت جاؤ، معذور ہو مت جاؤ، آپ کی پوری زندگی لگ گئی۔ وہ کہتے کہ نہیں، زندگی کی تمنا یہ ہے زندہ چلے ہیں مردہ بھی اللہ ہی کے راستے میں چلے۔ زندگی تو دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنی، خدا کرے موت بھی اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جاوے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی اللہ کے راستے میں چلا ہے، اور زندگی تو زندگی، موت بھی اللہ نے اسلام کی زندگی کا ذریعہ بنا دی۔ خدا کرے اس کا ہمیں یقین آ جائے۔ نہیں کہا جاتا آپ سے ماشاءاللہ بڑے بزی لوگ ہوں، ماشاءاللہ 3-3 گھنٹے آپ کے مکان ہیں، صاحب آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ پہاڑ گنج والوں سے نہیں کہا جا رہا صرف، بلکہ پوری دنیا سے کہا جا رہا ہے۔ یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، ساتوں بر اعظم والوں سے کہا جا رہا ہے اس محنت کو، نبی پاک کی تعظیم سنت کو لے کر دنیا میں پھرو۔ اس کو لے کر پھرو گے، تھوڑی سی تکلیف، بھوک پیاس، بچوں سے بیوی سے جدائی کی برداشت کر لو گے، اللہ تمہیں جنت میں ہمیشہ کی تو جوانی دے گا، ہمیشہ کی تندرستی دے گا، ہمیشہ کی زندگی دے گا، ہمیشہ کی خوشی دے گا۔ اس میں موت نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، غم نہیں ہے، اور اس میں بیماری نہیں ہے۔ وہ محل دے گا جہاں کی ایک اینٹ تھا تو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ حوریں دے گا جس کا رپٹہ تھا تو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جنت دے گا جس میں پاؤں رکھنے کی جگہ کی قیمت تھا تو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ہم اس کا یقین عطا فرما دے۔ اس محنت کو سمجھانے کے لیے ہر سال الحمدللہ راجستھان میں اجتماعات کیے جاتے ہیں، اور اس سال کا اجتماع بھی الحمدللہ 8، 9، 10 فروری کو رکھا گیا ہے۔ صرف اس لیے رکھا گیا ہے خدا کرے نبی کا کام سمجھ میں آ جائے، صرف خدا کرے نبی کا کام سمجھ میں آئے۔ اس میں سے ووٹ مقصد نہیں، نوٹ مقصد نہیں، کرسی مقصد نہیں، میجورٹی بنانا مقصد نہیں ہے، اکثریت بنانا مقصد نہیں ہے۔ اس میں سے مقصد صرف یہ ہے جو دین اللہ کے نبی دنیا میں لے کر آئے تھے وہ سارا کا سارا پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی پوری امت کو ایمان کی نسبت پر محنت کرنے والا، دین کو لے کر پوری دنیا میں پھرنے والا چھوڑ کر گئے تھے۔ خدا کرے امت میں پھر وہی ایمان اور دین کے خاطر، ایمان اور اعمال کے خاطر جان مال کی قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ صرف اسی لیے اجتماع رکھا جاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں، سب کے لیے نو انٹری، کسی کے لیے نہیں، سب کے لیے انٹری ہے۔ جو آوے، دن میں آوے، رات میں آوے، اور نبی کے کام کو، نبی کے دین کی محنت کو اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنے اور دیکھے اور سمجھے، اور اس کے لیے جان مال لگانے کے لیے تیار ہو جائے، بس اس کا یہ مقصد ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک تو نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ 8، 9، 10 فروری کو خود نہیں پہنچنا بلکہ پورے علاقے کو لے کر انشاءاللہ کربلا میں پہنچنا ہے۔ پہنچو گے بھائی انشاءاللہ؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اجتماع ہم سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، دین سب کا ہے، ایک کا نہیں۔ اجتماع اللہ کے نبی کے اجڑے ہوئے چمن کو پانی دینے کا بہترین سنہرا موقع ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی محنت بھی ہم سب کے ذمہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ نبی کی محنت ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ جو 4-5 دن بچے ہیں، سنیچر سے اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو جو 4-5 دن ہمارے پاس بچے انشاءاللہ جتنے ہم سے ملیں گے، اور ہم جتنوں سے ملیں گے، اور جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے انشاءاللہ وہاں فون سے، لیکن دعوت انشاءاللہ سب کو پہنچائیں گے۔
کوئی جے پور کا مسلمان ایسا نہ بچے جو کسی بھی کالونی میں کسی بھی اطراف میں رہتا ہو لیکن اس تک اس رشتے کی دعوت نہ پہنچی ہو. کمائی اتنی بڑی ہے ایک بھی ہماری دعوت رشتے میں پہنچ گیا, اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور سمجھ میں آ گئی, اس نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا, تو بس سمجھ لو میرے بھائیوں ہم سب کا بیڑا پار ہو گیا. کریں گے انشاءاللہ, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے فرماؤ 4 مہینے اللہ